کہ دوران حج اگر آپ کوئی ایسا تجارتی معاملہ بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ اس کے ساتھ تجارتی پہلو بھی وابستہ ہیں، اس کے ساتھ دینی پہلو بھی وابستہ ہیں. پھر ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں بینکس بھی ہیں، اس کے ساتھ پھر ایویشن بھی ہے، اس کے ساتھ منسٹری آف ریلیجس افیئرز بھی ہے، اسی طرح سے اس کے ساتھ جو ٹورزم کا شعبہ بھی وابستہ ہے، اسی طریقے سے اس کے علاوہ جو ایکسپورٹ امپورٹ کا ایک بڑا شعبہ ہے وہ بھی وابستہ ہے. تو آج کی اس پینل ڈسکشن کا مقصد یہ تھا کہ بنیادی طور پہ ہم ان سب کو جمع کر دیں اور یہ اپنے ان خیالات کا اظہار کریں جو ان تجربات انہوں نے ریسنٹ کیے ہیں گزشتہ سالوں کے دوران، اس سے کہ ہر سال اس میں مزید بہتری آ رہی ہے اور بہت ساری چیزوں کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، تو ان تجربات کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکے. تو آج ہمارے ساتھ جو ڈسکشن میں موجود ہیں اسی بینک سے موجود ہیں، اسی طرح سے سیول ایویشن سے موجود ہیں، پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن سے موجود ہیں، البرکہ بینک سے، اسی طرح سے بینک اسلامی سے، منسٹری آف کامرس سے، ای ڈی ایف ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ سے ہے، اسی طرح منسٹری آف ریلیجس افیئرز سے ہیں، اور ہمارے ساتھ حج کے ٹرینرز بھی موجود ہیں. تو ہم آج اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ سارے کے سارے شعبے مل کر اس سفر کو کامیاب بناتے ہیں. تو اس میں ہر ایک جو پارٹیسپینٹ ہے اس کے سامنے ایک سوال رکھا جائے گا، وہ اس پہ اپنی رائے دے گا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے کویسچنز کا ایک راؤنڈ چلے گا اور آخر میں پھر ایک انٹریکٹیو سیشن ہوگا. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو منسٹری آف ریلیجس افیئرز کے اسپوک پرسن تشریف لا چکے ہیں جناب عمر بٹ صاحب، تو ہم انہی سے آغاز کرتے ہیں. اور سب سے پہلے چاہوں گا کہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ سارے کے سارے حجاج کرام پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ساتھ جاتے ہیں، اس میں منسٹری کا کوئی کام نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ منسٹری کا کام صرف حج کو ریگولیٹ کرنا ہے، حجاج کرام کو لے جانا واپس لانا یہ کام گورنمنٹ کا نہیں ہے بلکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. کچھ جگہوں پہ سارا کا سارا حج جو ہے وہ منسٹری اس کو دیکھتی ہے، گورنمنٹ سیکٹر اس کو دیکھتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر اس کا ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو پاکستان میں ایک ہائبرڈ سسٹم چل رہا ہے، کچھ حجاج کرام منسٹری کے ساتھ جاتے ہیں، کچھ پرائیویٹ حج آرگنائزر گروپ کے ساتھ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کون سا تجربہ زیادہ مفید رہا، اور منسٹری اب آگے کیا کیسے آگے پلان کر رہی ہے کہ آگے کیا سب حجاج کرام منسٹری کے ساتھ جانا چاہیں گی، اور کیا منسٹری کے تجربات ہیں، کیا مشکلات ہیں، اس کے حوالے سے آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. سوال آپ کا جو ہے چھوٹا سا ہے لیکن اس کا جواب تو پورا طویل ہے، میں کوشش کروں گا اس کو مختصر کروں. وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی پاکستان بننے کے بعد حج آپریشن کو ڈیل کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہوگا یا آپ نے شاید سنا ہو کہ 85-86 تک بحری جہازوں پہ زیادہ حاجی جاتے رہے، اس کے بعد پھر فضائی سفر جو ہے وہ زیادہ ہوا، اور تقریباً 95-6 میں جو سرکاری شعبہ ہے اس کو آگے لایا گیا اور ان کو پھر رجسٹر کیا گیا. غالباً وزیر صاحب کا نام کیا تھا ذہن میں آ جائے گا مجھے، لیکن ان کے دور میں جو ہے پرائیویٹ کمپنیاں رجسٹرڈ کی گئیں اور پھر کچھ جو ہے آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھائی گئی. اجاز الاقصی شاید، اجاز الاقصی بالکل، تاکہ وہ پھر مختلف ریشو میں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ 50-50 یا 60-40 اس ریشو میں سرکاری اور پرائیویٹ کے ذریعے جاتے رہے لوگ. اور 2013 سے 18 جو موجودہ دور حکومت ہے، ان کا جو سابقہ دور تھا اس وقت بھی سردار محمد یوسف صاحب تھے. 2013 سے 18 سرکاری اسکیم کا بڑا ماشاءاللہ عروج رہا، اور ہم نے چونکہ دیکھیں حج کے اوپر تمام نیشنلٹیز وہاں پر اکٹھی ہوتی ہیں، اور یہ ایک بڑی سعادت ہے. حج کا دین اسلام کا 5واں رکن ہے، اور اس میں ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کا اور ایک دوسرے سے تجربات شیئر کرنے کا، ایک دوسرے سے سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. تو وہاں پر جس طرح آپ نے کہا مختلف ماڈلز ہیں، کچھ ٹوٹلی سرکار کروا رہی ہے، کہیں پہ ٹوٹلی پرائیویٹ ہے، اور زیادہ تر میں مختلف ریشوز سے سرکاری اور پرائیویٹ ہے. تو ہم اگر سرکار کی بات کریں 2013 سے 18 ہم نے اکانومی حج کی طرف جو ہے زیادہ موو کیا کہ کاسٹ افیکٹو بھی ہو اور اچھی سہولیات بھی ہوں. اور جو بہت ایک لگژری حج ہے وہ پھر زیادہ تر جو ہے وہ پرائیویٹ کے لیے رہ گیا. ظاہری بات ہے وہ پھر کاسٹ بھی ہے اس کی، یا اگر کوئی بندہ، کیونکہ ہمارا کافی عرصہ تو 40 دن کا ہی پیکج جاتا رہا، اور 40 دن کے ہونے کی بھی شاید کوئی شرعی وجہ بھی ہو، لیکن اصل میں جو ایئر لائنز کا ہے کہ پاکستان سے آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ 1,80,000 کے قریب لوگ جاتے ہیں، تو ایک مہینے کے اندر ان کو ایئر ٹریول کرنا
یہ بھی ایک بڑا کام ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ 40 دن کا ہمارا پیکیج تھا. جن لوگوں کو کوئی گھریلو مصروفیات ہیں یا کاروباری مصروفیات ہیں, اتنے دن نہیں وہ رہ سکتے, ان کے لیے پھر کسٹمائز پیکیج وہ زیادہ تر پرائیویٹ میں اویلیبل ہیں. تو بہترین جج ہیں وہ ماشاءاللہ عوام ہیں کہ کون بہتر کروا رہا ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہر ایک کے اپنا اپنا ایریا آف ورک ہے. تو ہم اکانومی کی طرف زیادہ جاتے ہیں, اور اس دفعہ ماشاءاللہ ہمارا تقریباً 70% ہے, یعنی 1,18,000 سے زائد جو ہیں وہ سرکاری اسکیم میں جا رہے ہیں, اور 60,000 جو ہیں وہ پرائیویٹ میں جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری بکنگ وغیرہ ساری ہو گئی. پچھلے 2 دن پہلے پرائیویٹ کی بھی بکنگ ہو گئی ساری. تو انشاءاللہ اس سے آگے پھر مختلف مراحل آتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا تمام سٹیک ہولڈرز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو باقی اسپیسیفک آپ کویشچنز کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر کویشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو حجاج کرام آتے ہیں بہت زیادہ ڈسپلن ہوتے ہیں, وہ ایک ساتھ گروپ میں چلتے ہیں, وہ کسی ایسے عمل میں بھی ملوث نہیں ہوتے جو اس ملک کے بدنامی کا باعث ہوتے ہیں. تو آپ حجاج کرام کے اسی طرح سے جو ان کے منتظمین ہوتے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے, تاکہ وہ ایک ایسا حاجی ہو کہ جو اس ملک کا سفیر بن کے واپس آئے, تو اس کے لیے منسٹری اپنے لیول پہ کیا کر رہی ہے تاکہ یہ حجاج کرام ویل آرگنائزڈ گروپس کی شکل میں جائیں اور اس طرح سکیٹرڈ نہ ہو جس طرح سے ابھی تک نظر میں آ رہا ہے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. نظم و ضبط تو ہمارے قائد جو ہیں وہ بھی ہمیں بتا کے گئے ہیں, بہت ضروری ہے. دین اسلام بھی بتاتا ہے, اور حج کی طرف بھی اگر دیکھیں تو سراسر نظم و ضبط ہی ہے. کیونکہ جب لاکھوں لوگ ہیں انہوں نے ایک ہی سمت میں جانا ہے, تو اگر کچھ چند افراد مخالف سمت میں جا رہے ہوں گے تو سارا نظم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. تو اس لیے حج کے ساتھ نظم و ضبط لازم ملزوم ہے. اس کے لیے ہم باقاعدگی سے ہم ٹریننگز کرواتے آ رہے ہیں, اس میں نصاب پر نظر ثانی بھی کرتے ہیں. اس کی ضرورت اس لیے بھی محسوس ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں بڑی جدت لے کے آ رہے ہیں پچھلی 1 دہائی میں, اور پچھلے یہ کرونا کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں, اپ ڈیٹ ہوئی ہیں. عمرے کے حوالے سے یا مدینہ منورہ میں جو زیارت مسجد نبوی شریف ہے ریاض الجنہ کے اندر, وہاں پر چیزوں کو ایپ کے ذریعے منسلک کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جب ایئرپورٹ پر بھی آپ کے پاس پری اراویل ڈیٹا, اور پھر جب آپ میدان آپ مینا میں آتے ہیں جو حج اصل حج ہے 5 دن کا, تو وہاں پر آپ نے کس طریقے سے ٹریول کرنا ہے, ٹائم لائنز کیا ہیں وہ باقاعدہ دی ہوئی ہیں, کس طریقے سے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں, یہ چیزیں وہاں پر ہمیں باقاعدگی سے بھیجی جاتی ہیں, آگے ہم ڈسیمینیٹ کرتے ہیں. ہیلتھ کے حوالے سے کیونکہ یہ پچھلے 5-10 سال میں حج جو ہے وہ شدید گرمی میں آ رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہم پچھلے سال بھی ہم نے 2 ٹریننگ سیشن کروائے تھے تحصیل اور ضلع کی سطح پر, اور اس میں دونوں سیشنز میں ہم نے ڈیفرنٹ چیزیں رکھی تھیں, کچھ چیزیں ہم نے ریپیٹ بھی کی. اس کے علاوہ جو ہمارا تربیتی مواد ہے وہ ویڈیوز کی شکل میں بھی, کتابی شکل میں بھی پاک حج موبائل ایپ پر, ویب سائٹ پر بھی موجود ہے, اور وہاں پر بھی وقتاً فوقتاً ان کو گائیڈنس وغیرہ دی جاتی رہتی ہے. سعودی حکام بھی موجود ہوتے ہیں جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ کہ جو ہمارا ہے اس حوالے سے بینک کا کیا رول ہوتا ہے, تو میں بینک اسلامی سے ہمارے پاس جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ اپلیکیشنز کو کیسے مینیج کرتا ہے, اور پھر ایک خاص طور پہ کویشچنز اٹھایا جاتا ہے جو کہ ابھی اس حکومت میں اس پہ کافی آئی ہے کہ جو حجاج کرام کے فنڈز ہوتے تھے وہ کسی ایسے کویشچنز بھی ہوتا تھا کہ کیونکہ ایسے عبادت کے فنڈز کو کیسے یوٹیلائز کیا جاتا ہے, اس حوالے سے بینکس کا کیا رول ہوتا ہے, بینک کرتے ہیں اس کو پھر آگے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن قریب کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو اسلامک بینکس کا جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ مزاربت کی بنیاد پر ہوتا ہے,
اور مزاربت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسے معاملے میں شریک ہو رہے ہیں کہ جس میں ایک پارٹنر کے پاس جو ہے وہ سرمایہ ہے، دوسرے پارٹنر کے پاس سکلز ہے، سرمایہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی سکلز کے بلبوتے پر جو ہے وہ بزنس کرے گا، اور ایک ایٹ دا ٹائم آپ کانٹریکٹ ایک جو ہے وہ پی ایس آر ڈیسائیڈ ہوگا، پروفٹ شیئرنگ ریشو کہ اتنا پروفٹ جو ہے وہ رب المال کا ہوگا، یعنی انویسٹر کا ہوگا، ڈپازٹر کا ہوگا، اور اتنا پروفٹ جو ہے وہ سکلز والے کا ہوگا۔ ابھی ویسے بینکس میں جو ہمارا جو پول مینجمنٹ ہوتے ہیں تو کئی پول بنتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ کی میں اگر بات کروں تو اس میں تمام جو ڈپازٹرز ہوتے ہیں ان کے ڈپازٹ کو جمع کیا جاتا ہے اور الگ طرح کے پول بنائے جاتے ہیں۔ کوئی پول ہے تو وہ لائک جنرل پول ہے تو اس میں پروفٹ کا جو ریشو ہے کسٹمر کا وہ تھوڑا کم ہوتا ہے، کوئی ٹی ڈی آر ہوتا ہے تو اس میں کسٹمر کے ریشو زیادہ بڑھا دیتے ہیں، ان کو زیادہ دیتے ہیں، اور کوئی ایف سی وائی جو فارن کرنسی ہے ان کا الگ پول بنتا ہے۔ اور اسی طرح حج کے دنوں میں جب ہم حج سے کے پیسے جو ہے وہ بینک سے آتے ہیں تو ان کا الگ پول بنتا ہے حج کے نام پہ۔ تب اگر ہم ان کی بات کریں جو کنونشنل بینکس تھے جو سودی معاملات کرتے تھے تو اس میں یہ لوگ ظاہر سی بات ہے سودی معاملات کے تھرو ہی حج کے پیسے یوٹیلائز کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے اس کا جو پروفٹ آتا تھا تو وہ پروہیبیٹڈ ہوتا تھا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ لیکن جب اسلامک بینکس بنے تو چونکہ یہ انہوں نے الگ سا پول بنایا، اسپیشل پول بنایا حج کے لیے، اور ان کے پیسے جو ہے اس پول میں ہی رکھے جاتے تھے، اور وہیں سے جو پروفٹ آتا تھا تو اسی پیسوں کے ساتھ اور پروفٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا تھا حجاج کے ساتھ۔ مائک قریب کر دیں جی۔ تو یہی وجہ ہوتی تھی کہ جو ابھی الحمدللہ اسلامک بینکس کے آنے سے یہ سہولت ہوئی کہ جو حجاج کے جو پیسے ہوتے تھے ان پر اگر کوئی پروفٹ آتا بھی ہے تو وہ شریعہ کمپلائنٹ سے آتا ہے، اور شریعہ کمپلائنٹ ایونیوز میں ہی ان کو یوٹیلائز کر کے جو ظاہر سی بات ہے جو پروفٹ آتے ہیں تو وہ شریعہ کمپلائنٹ ہی ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی مائک بے شک آپ صوفے پہ رکھ دیں تاکہ آپ کی آواز بھی یہاں پہ رکھ دیں مائک۔ اچھا، میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ وزارت مذہبی امور 2014 سے بینکنگ جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں سارے وہ شریعہ کمپلائنٹ اکاؤنٹ ہیں، اور یہ سردار محمد یوسف صاحب نے اپنے سابقہ دور میں یہ انیشیٹو لیا تھا اور اس بات کو انشور کیا تھا کہ ہماری جتنی بھی حجاج کی جو حج واجبات کی رقم ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ اکاؤنٹ میں ہی رکھی جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ کویشچن ختم ہو گیا ہے، یعنی تقریباً اور سارے کے سارے اسلامک بینکس میں رکھے جاتے ہیں یا کنونشنل بینکس کے اسلامک ونڈوز میں رکھے جاتے ہیں؟ نہیں، وہ ہے تو ہمارا نیشنل بینک جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، اس میں رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے شریعہ کمپلائنٹ جو اکاؤنٹ ہیں ان کے اندر اس کو پارک کیا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اب میں سول ایویشن چونکہ ایک بہت بڑا یہ ایک حجاج کرام کا جو جاتے ہیں تقریباً 1,80,000 حجاج کرام جاتے ہیں، اور جو نارمل روٹین سے ہٹ کے یہ اتنا بڑا آپریشن ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے میں پاکستان سے چونکہ تھرو آؤٹ دا ایئر 2 ملین عمرہ کے زائرین بھی جاتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا آپریشن کرتے ہوئے ایویشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے اندر کیا مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور یہاں پہ جتنے اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں یا کچھ نہیں بیٹھے ان کے ساتھ مل کے اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیسکلی سول ایویشن کا مین رول از ایئر لائنس کو ریگولیٹ کرنا۔ ہم ایک ریگولیٹری باڈی ہیں جس میں ہمارا کام ہے کہ جی جو ایئر لائنز ہیں وہ اپنے ٹائم کے حساب سے، اپنے سلاٹ کے حساب سے فلائی کریں ٹو دی ڈیسٹینیشن۔ جب عمرہ اور حج کا ٹائم آتا ہے، یا عمرہ تو چلتا رہتا ہے، حج کا جب ٹائم آتا ہے تو اس میں ریکوائرمنٹس جہازوں کی زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس میں سی اے کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم منسٹری آف ریلیجس افیئرس سے ان سے ڈیٹا لیں، پھر ایئر لائنس کے ساتھ وہ شیئر ہوتا ہے ڈیٹا کہ اتنے پیسنجرز ہیں، اتنی آپ کی ایئر لائنس نے، اور ایئر لائنس والے اپنی سیٹس بتاتے ہیں کہ کتنی سیٹس ہوں گی اور کتنے ان کی ایئر لائنس کتنی فلائٹس ہوں گی جس پہ انہوں نے جانا ہوگا۔ تو ابھی کیونکہ آلریڈی بہت ساری فلائٹس جا رہی ہوتی ہیں تو اس کے درمیان میں ہم نے پھر ان کو انکارپوریٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ کوئی اس طرح کا حادثہ نہ ہو کہ کوئی درمیان میں کوئی پیسنجر رہ نہ جائے یا کوئی ہوائی حادثہ نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہم نے بس اسکیجولز ہوتے ہیں، اس اسکیجول کو فالو کرتے ہوئے ان جہازوں کا، ان ایئر لائنس کو وہ ٹائمنگ دی جاتی ہے، بیکاز وہ بالکل اپنے ٹائم کے حساب سے نکلنا ہے۔ اگر کوئی ٹائم سے لیٹ ہو گیا تو فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے اور پھر اگلی فلائٹ پہ افیکٹ جاتا ہے۔ تو وی فالو دیٹ کہ جی ایچ
एयरलाइन, ईच फ्लाइट अपने स्लॉट और स्केड्यूल के हिसाब से जाए. अब इन चीज़ों को देखते हुए हमने फिर देखना होता है कि क्या एयरलाइंस जो हैं इस चीज़ को फॉलो कर रही हैं, क्या वो अपने पैसेंजर्स का ख्याल कर रही हैं, क्या जो उनके पायलट्स हैं, जो उनके क्रू हैं, क्या उनके पास लाइसेंसेस हैं और क्या वो लाइसेंसेस वैलिड हैं. फिर हमारा कम्युनिकेशन होती है सऊदी गवर्नमेंट के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप के हिसाब से. एक हमारा एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट पे उन्होंने बताया होता है कि सो मच ऑफ पैसेंजर्स एंड सो मच ऑफ फ्लाइट्स फ्रॉम पाकिस्तान वो जनरेट करेंगी और सऊदी अरेबिया पहुंचेंगी. और उनके पास आपको पता होता है कि जी 20 दिन के लिए, जरा 21 दिन के लिए या 40 दिन के लिए, जिस तरह इन्होंने बताया, वो उन चीज़ों को देखते हुए फिर हमने वापसी का भी उसी तरीके से स्लॉट टाइमिंग्स होती हैं. सो बेसिकली सिविल एविएशन जो काम करती है वो इन द बैकग्राउंड कर रही होती है, हम नज़र नहीं आ रहे होते, बट बेसिकली हम एयरलाइंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं. जो पैसेंजर्स की वो है, मतलब उनका ख्याल रखना जो है, अभी सिविल एविएशन डिवाइड हो गई है 2 हिस्सों में. अब एक हो गया है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, 2023 में ये चेंज हुआ है, और एक सिविल एविएशन. सिविल एविएशन इज़ जस्ट बिकम अ रेगुलेटरी बॉडी. वो हम चीज़ों को सिर्फ SOPs को इम्प्लीमेंट करना, अगर कोई चीज़ अपनी जगह से गलत कर रहा है तो उसको चेक करना, उसको सही करवाना, ये हमारा काम होता है. जो पैसेंजर्स का है वो डायरेक्टली फिर लुक आफ्टर करती है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी. मगर उसमें अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो वो रिपोर्ट सीधा सिविल एविएशन के पास आती है और हम फिर उसको टेक अप करते हैं कि जी क्या क्या चीज़ें आपने गलत की, और एयरलाइन से पूछते हैं कि जी ये क्यों गलत हुई और इसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल है. सो दैट इज़ व्हाट सिविल एविएशन डज़ फॉर, एंड बेसिकली वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान. हम अपने लोगों के लिए कर रहे हैं. दैट इज़ वाई सिविल एविएशन इज़ हियर. और मैं बात से पूछूंगा. जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं अगर एक तो मैं एडमायर करना चाहूँगा वाकई सिविल एविएशन अथॉरिटी, और जिस तरह पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और ये रूटीन से हट कर 1,80,000 लोगों को इस तरीके से लेके जाना, इवन के उम्रे के दिनों में भी, जो ख़ास तौर पे रमज़ान पीक डेज़ होते हैं, तो उसमें माशाल्लाह काम इनका बड़ा मिसाली है. एक सर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि हमें अच्छा एंटी नारकोटिक फोर्स भी थोड़ा सा जो है वो भी आगाही मुहिम करती है कि कुछ लोगों का काफ़ी लोगों का पहला फ़ज़ाई सफ़र होता है, तो क्या ममनुआ अशिया हैं जो नहीं लेके जानी, जिससे आप मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, वो इस बारे में आगाही देते हैं. अच्छा, अब एयरपोर्ट किस टाइम पहुंचना है, आपने रिपोर्टिंग किस टाइम करनी है, बास टाइम एक बंदे को छोड़ने के लिए पूरा मोहल्ला या पूरा गांव आया होता है, तो उसमें भी आपको मुश्किलात होती हैं. अपने तौर पे तो हम बताते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट ये है अगर आप उस हवाले से कोई मुहिम अगर चला सकें हाजियों के लिए या इनके लवाहिकीन के लिए, तो एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगी, या हमें भी आप कन्वे कर दें. इसी तरीके से सऊदीया में जो गाका है, जो अथॉरिटी है सऊदीया वालों की, उन्होंने रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 9 घंटे पहले रखा हुआ, यानी 6 से 9 घंटे पहले वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हों और अपनी बोर्डिंग वगैरह करवाएं. तो हमें अक्सर लोग पूछते हैं जी इतनी जल्दी हम क्यों बुला रहे हैं, तो फ़्लाइट मिस हो जाए और पीक डेज़ में फ़्लाइट मिस हो जाए तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं. तो इस हवाले से हम भी अपनी गाइडेंस काफ़ी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर सर इसमें अगर थोड़ी सी हमारी हेल्प कर लें. अच्छा सर, ये आपने 2 चीज़ें कही. एक आपने आइटम्स की बात की जो कि डेंजरस गुड्स में आता है कि जी क्या चीज़ लेकर जा सकते हैं और क्या लेकर नहीं जा सकते. अगर आप टिकट्स जो भी आपको इशू करते हैं, जो एयरलाइंस हैं हर एक की अपनी अपनी एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी होता है, और उस पर उन्होंने बताया होता है कि जी हम ये चीज़ अलाउ करेंगे और ये चीज़ अलाउ नहीं करेंगे, और ये बेसिकली एयरलाइंस की ज़िम्मेदारी है. अदरवाइज़ जो किताब है जो इसके ऊपर कहती है सिविल एविएशन की, वो कोई हज़ारों पेजेस के ऊपर है, तो वो हम ऑलरेडी एयरलाइंस को दे चुके हैं. तो एयरलाइंस का काम होता है कि वो सिविल एविएशन अपने पैसेंजर्स को उन तमाम चीज़ों से आगाह करें कि जी आपने जब आना है तो आपने, जिस तरह आपको पता होता है कि जी इतना वज़न लेकर आना है, ये छोटा बैग लेकर आना है, तो इसी तरह उसी एयरलाइन का काम है कि आपको बताएं कि आप क्या चीज़ कितनी मिकदार में ला सकते हैं. नहीं तो फिर उस पर वो कस्टम ड्यूटी वाली चीज़ स्टार्ट हो जाती है. एक नॉर्मल पैसेंजर्स कुछ चीज़ें ला सकता है, और अगर उससे कहीं ज़्यादा ले आए तो वो फिर कस्टम ड्यूटी वाले उस ज़ुमरे में आ जाता है कि जी आप फिर पैसेंजर परेशान होता है कि जी मैं लेकर आया हूँ और ये मुझे अभी लाने नहीं दे रहे. उसमें एयरलाइन का कोई हाथ नहीं है, सिविल एविएशन का कोई हाथ नहीं है.
صرف اس میں کسٹم کا جو گورنمنٹ کی ایجنسی ہے ان کا ہاتھ آتا ہے. سیکنڈ جو آپ بات کر رہے ہیں ود ریگارڈس ٹو کہ آپ ایئرپورٹس پہ کب پہنچیں, انٹرنیشنل فلائٹس کا جو رول ہے وہ ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل جب بھی فلائٹ کرنے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے تو 3 گھنٹے پہلے آپ نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے. بٹ ناؤ جب اب آپ دیکھتے ہیں فار حج وی نیڈ ٹو بی ارلیئر, بیکاز اس میں جو ایجنسیز ہیں وہ زیادہ انوالو ہوتی ہیں ٹو فیسیلیٹیٹ دا پیسنجرس. اس فیسیلیٹیشن میں جس طرح آپ نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ پیسنجر کے ساتھ ایک جو حج پہ جا رہا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے بندے 2 ہیں, چھوڑنے کے لیے پورا اس کی فیملی آئی ہے. 2 کے ایئر لائنس بھی بتاتی ہیں, ہم بھی بتاتے ہیں کہ جی اتنے زیادہ لوگ نہ آئیں, بٹ کیونکہ ہم لوگ ایموشنل لوگ ہیں, ہمیں بہت اس کا خیال ہوتا ہے کہ جی حاجی لوگ جا رہے ہیں, تو ہم فیملیز جاتی ہی جاتی ہیں. مطلب ایک بندے کے ساتھ 4 8 بندے آتے ہیں اس خوشی میں کہ جی ہم حاجی کے ساتھ اس کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے آئے ہیں. سوری قابل قبول. ہاں جی 8 9 تو قبل, مگر وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں نا. آپ کبھی اس لیے آپ دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ کے اوپر اتنے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں کہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ان کو سنبھالنا, کسٹم آفیسرز ہیں انہوں نے سنبھالنا, اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار دیم کہ اتنے لوگوں کو کلیئر کریں, بیکاز ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے صرف پیسنجرس کو کلیئر کرنا. جب اتنے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو پھر ہینڈلنگ مشکل ہوتی ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اور جلدی آئیں, جتنا جلدی آئیں گے تاکہ فلائٹ لیٹ, ان کیس اگر کوئی فلائٹ لیٹ ہو گئی تو اس کا ایک ایفیکٹ, اس کو ہم کہتے ہیں ریپل ایفیکٹ کہتے ہیں. جس طرح پانی میں آپ پیبل پھینکیں تو ایک لہر چل پڑتی ہے, تو اس کا ایفیکٹ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک فلائٹ ڈیلے ہوئی اس کے آگے 6 8 فلائٹیں ڈیلے ہو جائیں گی. تو وی ڈو ناٹ وانٹ کہ یہ چیز ہو. تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے پیسنجرس کو جو ہمارے ہی لوگ ہیں کہ جی آپ تھوڑا جلدی آئیں. آف کورس جگہ چھوٹی ہوتی ہے, اتنے لوگ آتے ہیں تو ان کو تھوڑا ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کا صبر کی ضرورت ہے. تو دیٹس واٹ اٹ از. اگر آپ کوئی اینی تھنگ ایلس دیٹ یو وانٹ ٹو نو. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اب میں باقی پینلسٹ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ چونکہ یہ منسٹری ہی زیادہ تر اس کو ریگولیٹ کرتی ہے, تو اگر ٹائم بٹ صاحب کو ذرا زیادہ دیا جائے تو باقی لوگوں نے اس پہ زیادہ اعتراض نہیں کرنا. اب میں آنا چاہوں گا کہ پی ٹی ڈی سی اور منسٹری آف ریلیجیس افیئرز ہی ہے تو بالکل قریب ہی, ایک ہی فلور کا فرق ہے, لیکن دونوں کے درمیان کوآرڈینیشن کا بہت زیادہ فرق ہے. اور پی ٹی ڈی سی ایک بہت ساری ایسی چیزیں منسٹری کو دے سکتی ہے کہ جس کے ساتھ ٹور آپریٹرس کی کیپیسٹی بلڈنگ کو اضافہ کیا جا سکتا ہے, اور اسی طرح جو پرائیویٹ حج آرگنائزرز ہیں ان کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا, جیسے جب وہ جاتے ہیں ہوٹل کی سلیکشن کرتے ہیں اس کے اندر کیا چیزیں چاہیے, اور اس کے علاوہ جو ٹور آپریٹرز کو اپنے حجاج کرام کو کیسے وہ ہینڈل کریں, اس حوالے سے پی ٹی ڈی سی آگاہی فراہم کر سکتی ہے. تو میں یہ سوال پہلے کرنا چاہوں گا کہ جو ریلیجس ٹورزم ہے, جو یہاں سے باہر جاتے ہیں یا باہر سے پاکستان بھی ریلیجس ٹورزم کے نام پہ بہت سارے مائنارٹیز آتی ہیں, تو اس حوالے سے پی ٹی ڈی سی کیا رول پلے کر رہا ہے, اور حج کے حوالے سے ابھی تک اگر انہوں نے پی ٹی ڈی سی اور مورا کے درمیان کچھ ایسی کولیبوریشنز ہوئی ہیں تو وہ کیا ہیں, اگر نہیں ہوئی تو پی ٹی ڈی سی کیا چیز منسٹری کو یا پرائیویٹ حج آرگنائزرز کو دے سکتی ہے کہ جس سے اس آپریشن کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور خاص طور پہ جو پرائیویٹ حج آرگنائزرز ہیں. السلام علیکم. اگر میں بات کروں, جو پہلے میں بات کر لوں گی اسپیسیفکلی حج کے ریفرنس سے, کیونکہ ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. تو حج کے ریفرنس میں جو ایک مین کنسرن جو زیادہ تر لوگ شیئر کرتے ہیں, جس کا آپ نے انیشلی بھی ذکر کیا, کہ وہاں پہ جو پاکستانی جاتے ہیں, جو یہاں سے گروپس جا رہے ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ آرگنائزڈ نہیں ہوتے اور لوگوں میں اتنی زیادہ اویئرنیس بھی نہیں ہوتی. سو فرام دی پاکستان ٹورزم سائڈ اگر ہم دیکھیں تو رسپانسبل ٹورزم از ویری امپورٹنٹ, کہ آپ یہاں سے جو بھی لوگ جا رہے ہیں ان میں پراپر ایک اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ وہاں پہ ان لوگوں نے بیہیو کیسے کرنا ہے, وہاں پہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو ان کے ایلڈرلی پیپل ہیں یا ڈس ایبلڈ ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر رکھنا ہے, اوور آل ویسٹ مینجمنٹ کو کس طرح سے انہوں نے ریڈیوس کرنا ہے اس کو, کہ وہاں پہ کم سے کم ان کی اس پہ آئے رسپانسبلٹی پہ نہ کوئی ایسی چیز آئے کہ جو کہ وہاں پہ اتھارٹیز کے لیے اور زیادہ اس میں پرابلمس کریٹ ہوں. اور اتنی زیادہ اس میں جہاں پہ اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ موومنٹ اور وہ ساری چیزیں کہ وہ ایک پراپر آرگنائزڈ گروپ کی طرح سے چلیں, جس طرح سے باقی کنٹریز سے لوگ جو آتے ہیں, انڈونیشیا سے اور باقی اور جو کنٹریز ہیں جہاں سے بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں, بٹ وہ ایک بڑے پراپر آرگنائزڈ وے میں ہوتے ہیں.
تو اس کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہماری جو حجاج کرام جا رہے ہوتے ہیں ان میں ہم عبادات کے حوالے سے تو بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں اپنے جو ہمارے حج کے کیمپس ہوتے ہیں کہ ہم نے وہاں جا کے کون کون سی عبادات کرنی ہے اور وہاں پہ کس طرح سے ہم نے ان کو وہ کرنا ہے. لیکن ود ریفرنس ٹو دی رسپانسبلٹی ہمیں اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے اور ایک پراپر کوڈ آف کنڈکٹ کریٹ کرنا چاہیے جو کہ سب کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہیے جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں. اور اسپیشلی منسٹری اپنے لیول پہ تو ظاہر ہے جو لوگ منسٹری کے ساتھ جا رہے ہیں ان کے لیے بھی وہ کیمپس اور وہ سارا کچھ وہ کرتے ہیں آرگنائز. جو پرائیویٹ آپریٹرز جو اس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں ان لوگوں کی اسپیشلی پہلے تو ان کی اپنی ٹریننگز ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد اسی چیز کو فوکس کرتے ہوئے انہیں وہ جو لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں ان گروپس کو اس چیز کو بہت زیادہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہر دفعہ وہاں سے سب سے زیادہ کمپلینس اسی طرح کی آتی ہیں کہ جو حجاج کرام یہاں سے پاکستان سے گئے, جیسے آپ نے کہا کہ انہیں پاکستان کا ایمبیسڈر ہونا چاہیے وہاں پہ, بٹ انسٹیڈ آف برنگنگ سم گڈ ول ٹو پاکستان ہمیں ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ان کے بیہیویئر کے ریفرنس میں سب کو زیادہ تر کمپلینس ہی ملتی ہیں. تو اس میں منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کے ساتھ ہم لوگ مل کے کوئی ایسا پراپر رسپانسبل ٹورزم کے ریفرنس میں کوڈ آف کنڈکٹ کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم باقی سائٹس کے حوالے سے یہاں پہ کرتے ہیں, تو ہمیں اپنی ہولی سائٹس کے حوالے سے اور وہاں پہ ایک پراپر کوڈ آف کنڈکٹ کریٹ کر کے اور اس کے لیے ٹریننگز جو ہیں وہ کرنی چاہیے. سو ریلیجیس افیئرس کے ساتھ ہم اس سلسلے میں جو ہے وہ پراپر کوآرڈینیشنز بھی کر سکتے ہیں اور ٹریننگ بھی آرگنائز کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. جی بٹ صاحب روشنی مزید ڈالیں گے. نہیں, بڑی اچھی سجیشنز دی ہیں. پرائیویٹ کی جہاں تک بات ہے, پرائیویٹ کو بھی یہ مینڈیٹری ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے حاجیوں کو ٹریننگ کروائیں اور وہ مور اور لیس وہی چیز فالو کرتے ہیں جو ہمارا ہر سال ہم نصاب اپڈیٹ کرتے ہیں ٹریننگ کا, اور وہ اسی کو ہی فالو کرتے ہیں. اور بعد میں ہم سیمپلنگ کرتے ہیں تقریباً 10% آف دیئر حجاج, ٹوٹل حجاج, تو ان سے ہم فیڈ بیک فارم بھی لیتے ہیں, انٹرویو بھی کرتے ہیں کہ آپ نے ٹریننگ لی تھی, کہاں پہ لی تھی, وینیو کیسا تھا, جو ٹرینر کا معیار کیسا تھا, مطلب یہاں تک مائنوٹلی ہم چیزیں دیکھتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جو کمیاں ہیں وہ ہمارے اندر وہ ایز اے قوم ہیں کمیاں جن کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے, لیکن پھر بھی ہم ایک ونڈرفل قوم ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, اور ماشاءاللہ بڑے ایج ہیں ہمیں. تو ٹریننگ کے لحاظ سے تو ہم اس کو کوشش کرتے رہتے ہیں اور لوگ بھی کافی سپورٹ کرتے ہیں. تو میڈم یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, دیکھیں ہمارا کام ہے ریلیجیس ٹورزم. آپ نے کہا نا اتنی کوآرڈینیشن کیوں نہیں ہے, تو مذہبی سیاحت وہ ہم کر رہے ہیں اور زیادہ تر وہ مکہ مدینہ میں یعنی سعودی عرب میں ہے. اس کے علاوہ زیارات ہماری ہیں ایران, عراق اور شام کی ہیں. اس کے علاوہ انڈیا میں 6 عرس ہیں جو وہاں پر بزرگان دین ہیں, وہاں پر ہم پاکستانی زائرین جاتے ہیں سالانہ. تو سوری ٹو کٹ یو, میں گزارش کروں گا رائٹ موڈ پہ ہم کر سکیں, انتہائی معذرت کے ساتھ کی وجہ سے کوئی ایشو آ رہا ہے. جی آپ جاری رکھیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ریلیجیس ٹورزم تو ہم کر رہے ہیں. اب پاکستان کے اندر جو ٹورزم کی بات ہے یہاں پر اس کو ہم بالکل ہم اس کو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جو آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ پاکستان 3 مذاہب کی جو ہے وہ جنم بھومی مانا جاتا ہے. مطلب ہندوازم بھی ہے, سکھ ازم بھی ہے اور بدھ ازم بھی یہاں پر ہے, اور یہاں پر ریلیجیس سائٹس کافی ہیں. وہ زیادہ تر آثار قدیمہ کے پاس ہیں یا پھر متروکہ وقف املاک بورڈ ہمارا ذیلی ادارہ ہے ان کے پاس ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا لینڈ مارک پروجیکٹ ہے کرتارپور راہداری. تو یہاں پر جو مقامات ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے مطلب ورلڈ وائڈ مطلب وہاں سے لوگ یہاں پر سیاح کیسے ہیں اس کو انشاءاللہ اس میں بھی کافی اسکوپ ہے, اور ہم چاہیں گے کہ PTDC جو ہے اس میں کلیبریشن کرے اور ہمیں سجیشن دے اور خود بھی ایفرٹ کرے. جی میں اس کے حوالے سے جو سر نے ابھی پاکستان میں جو ریلیجیس ٹورزم کا پوٹینشیل ہے اس کے ریفرنس میں بات کی, تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہمارے پاس جو بدھسٹ اور سکھس کی جو سائٹس ہیں, ہولی سائٹس ہیں, وہ اتنی امپورٹنٹ ہیں جو ہمارے باہر جو لوگ ہیں جو بدھسٹ ریلیجن کو فالو کرتے ہیں اور سکھ ریلیجن کو, کہ جس طرح ہمارے لیے حج پہ جانا ایک ہمارے لیے بہت ہمارے پہ فرض ہے, فریضہ ہے ہمارا, تو اسی طرح ان لوگوں کے لیے وہ اس کو اسی طرح کنسیڈر کرتے ہیں ان ہولی سائٹس کو کہ جس طرح ان کے لیے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ایک دفعہ تو وہ ضرور اس کو وزٹ کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں.
ہم لوگوں نے پی ٹی ڈی سی نے اپنے اینڈ پہ جتنا بھی ہمارے پاس ریلیجیس ٹورزم کی پاکستان میں سائٹس ہیں بدھسٹس کی اور سکھزم کی، ان کی ہم نے پراپر ایک ہیریٹیج ٹریل جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہوا ہے، جس کی پوری پبلسٹی کیمپین پبلیکیشنز وہ ہمارے پاس ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں اور ہارڈ کاپی میں بھی موجود ہیں. یہاں پہ بھی باہر جو ہمارے لگا ہوا ہے ٹورزم کا اسٹال، اس میں بھی وہ پبلیکیشنز موجود ہیں. ان کے کیو آر کوڈز بھی کہ سم وانٹس ٹو ڈاؤن لوڈ کہ وہ اس سے کر کے تو ان کی جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ہم اس سے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پی ٹی ڈی سی نے منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ اور باقی سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے جو ابھی ریسنٹلی ویزا پالیسی جو بہت ایک ہماری 126 کنٹریز کے لیے ویزا پریور ٹو ارائیول گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے، جس میں لوگ آن لائن کوئی ان کو اسپیسیفک ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ نہیں ہے، دے جسٹ ہیو ٹو فل اپ فارم اور ان کو 48 آورز میں ان کو ویزا ایشو کر دیا جاتا ہے. اور اس میں سکھس اور جو بھی پلگرمز ہیں ان کی کیٹیگری اسپیسیفکلی الگ ہے، سو دے کین اپلائی تھرو دیٹ کیٹیگری اور ان کو ود ان 48 آورز ویزا مل جاتا ہے. سو ویزا بھی اب جس کو ایک مین ایشو تھا اس کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. تو ہم لوگ بھی اپنے اینڈ پہ یہ ساری جو ایفرٹس ہیں وہ کر رہے ہیں اس کی پروموشن کے لیے، اور جو کنٹریز ہیں جہاں پہ سکھ ڈائسپورا یا بدھسٹ ڈائسپوراز ہیں ان کے ساتھ ہم کوآرڈینیشنز بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم ورچوئل فورمز اور اس طرح کی چیزیں جس کے تھرو ہم وہاں پہ بھی اپنی ان چیزوں کی اویئرنیس کریٹ کر سکیں اور وہاں کی مارکیٹ کے ساتھ اپنے جو ٹور آپریٹرز ہیں ان کو لنک اپ کر سکیں. تو اس سلسلے میں بھی ہم منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کے ساتھ مل کے تو اور بہت ساری اس میں چیزیں کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے پی ٹی ڈی سی کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیے ہے کہ ہم ایک ایسے ٹریننگ موڈیولز اور مینولز بنائیں گے کہ جو پرائیویٹ حج آرگنائزر گروپس ہیں یا اس طرح جو ٹرینرز ہیں ان کو اس طرح کی ٹریننگ دی جا سکی. اور اس کے لیے جو ہم نے ویب سائٹ بنایا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ گریجولی پہلے وہ ایک سٹیج کو پاس کرے گا، اس کے بعد دوسرے میں، پھر تیسرے میں جائے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی سرٹیفکیٹ ایشو ہو تو اس کے بعد پھر آپ اس کو ایز حج آرگنائزرز یا ٹرینر اس کو ریکگنائز کریں. تو انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، ہم منسٹری کو پیش کریں گے. بعد میں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ اشکال اٹھائیں کہ اپنے لیے بزنس کی اپرچونٹی دیکھ رہے ہیں. یہ ہم جو ہے کرنا چاہیں گے تاکہ جو ہے ٹریننگز کو اور اس طرح سے عوام کی آگاہی کو اور مزید بڑھایا جا سکے. اور جو خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر ہے تو اس میں بھی اس طرح کی ٹریننگ کے حوالے سے، آگاہی کے حوالے سے ایسی ہی تیزی ہمیں دیکھنے کو نظر آئے جس طرح کی منسٹری اپنے اینڈ پہ کرتی ہیں اور اس میں خاصی حد تک کامیاب بھی ہوتی ہیں. اب اس کے بعد میں ہمارے ساتھ یہاں پہ بینک البرکہ کے نمائندے بھی موجود ہیں. جب بھی ایگزیبیشن پہ یہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں تو یہ تو سمجھ پاتے ہیں کہ منسٹری آف ریلیجیس افیئرز بھی اس میں ایک اسٹیک ہولڈر ہے، ایوییشن ہے، لیکن وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بینک کا حج کے اس پورے آپریشن کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیسے بینکس اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. پھر خاص طور پہ جو ڈپازٹس آتے ہیں اس حوالے سے، پھر جو فارن پیمنٹ یہاں سے آتا ہے اس میں بینک کا رول بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. جی السلام علیکم. دیکھیے ایک تو پہلے میں اس بات کو بالکل ایگری کروں گا، جب سے اسلامک بینک حج کے کام میں داخل ہوئے ہیں تو ایک مینٹل پیس جو پبلک کو ملا ہے وہ پہلے نہیں تھا. تو بڑی مائک ذرا قریب کریں، سوری قریب کریں. جی جس میں بڑا کریڈٹ منسٹری کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے سارا شرعی کمپلائنٹ بینکوں کو آپشن بھی دیا اور ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں ہر طرح سے. دیکھیے ہمارے پاس پرائیویٹ ٹور آپریٹر کا تقریباً 60 سے 65% حصہ جو ہے البرکہ بینک کے پاس ہے، جو کہ ایک تو ان کے جو اعتماد ہے ہمارے اوپر اس کی نشاندہی کرتا ہے. اور ہم شاید زیادہ بینک بہت بڑا بینک نہیں، لیکن جہاں بھی حج اور عمرے کا نام آتا ہے وہاں البرکہ کا نام لازمی جڑا ہوا ہوتا ہے. کہ جو ہماری مینجمنٹ ہے، خاص طور پہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں عاطف حنیف صاحب، ان کا انیشیٹو تھا کہ ہم پرائیویٹ آپریٹرس کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی ریمیٹنسز کو لے کے ان کو آن بورڈ کرنے کے لیے، یا ان کے اور جو چونکہ حاجیوں کی اس دفعہ ویلیڈیشن بھی پرائیویٹ بینکوں کے تھرو ہوئی ہے. جو پرائیویٹ حاجی ہیں، نئے جو سسٹم بنا ہے، جو نئی تعلیمات ہیں اس کے تحت جو پرائیویٹ حاجی جا رہے ہیں ان کی ویلیڈیشن بھی بینکوں نے ہی کی ہے. تو اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ حاجیوں کے لیے بھی آسانی ہوئی اور پرائیویٹ ٹور آپریٹرس کے لیے بھی آسانی ہوئی. اور پھر ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ 11 ملکوں میں ہمارا بینک ہے، البرکہ بینک جو ہے 11 ملکوں میں موجود ہے، اور ہمارے اپنی ہر ایک ملک میں شاخ بھی ہے، کچھ ساؤتھ افریقہ اور اس طرف بھی. اور ہمارا جو ریمیٹنس کا معاملہ ہے الراجی بینک کے ساتھ ہے، جو کہ بہت ہی سمجھے نمبر 1 پہ ہے دنیا پر ریمیٹنسز کو لے کے. تو اس لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے پرائیویٹ ٹور آپریٹرس کو بھی لے کے، اور بینک کو بھی ایک اچھا ہیلدی کمپٹیشن ملتا ہے باقی بینکس کے ساتھ بھی. اور ایک اور بھی بڑا اچھا انیشیٹو ہمارے بینک کا ہے جو خاص طور پہ حاجیوں کو لے کر ہے کہ اگر کوئی حاجی ٹریول کرنا چاہ رہا ہے عمرے کے لیے یا حج کے لیے اور وہ اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا، تو ہم اس کو انسٹالمنٹ پہ بھی حج کراتے ہیں، عمرہ بھی کراتے ہیں. اور جو اس میں سب سے اچھی بات ہے ہم اس سے کوئی ایکسٹرا چارج نہیں لیتے. اگر اس کا کوئی پیکج 3 لاکھ روپے کا ہے عمرے کا تو ہم 3 لاکھ ہی حاجی سے لیں گے. تو یہ ایک بڑی اچھی پروڈکٹ ہے ہماری، جس سے لوگ بہت فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں.
بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اکیلا جانا چاہ رہے ہیں تو افورڈ کرتے ہیں, لیکن فیملی کے ساتھ افورڈ نہیں کر پاتا, تو ان کو یہ فیسلٹی ملتی ہے کہ آپ بھائی آپ ٹریول کر جائیے اور پھر ہمیں 12 قسطوں میں آرام سے آپ پیمنٹ کر دیجیے, جس سے ایک تو ظاہر ہے کچھ ثواب میں بھی حصہ ہمارا بن جاتا ہے, کیونکہ ہم حاجی سے کوئی ایکسٹرا پیسہ نہیں لے رہے ہوتے, اور بڑی اچھی فیسلٹیشن بھی مل جاتی ہے حاجیوں کو بھی. تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا پرائیویٹ آپریٹرس کو بھی اور حاجیوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا. تھینک یو سو مچ. یہاں پہ میں منسٹری آف کامرس کے ہمارے پاس نمائندے موجود ہیں, اور یہ بھی ایک کویشچن آتا ہے کہ منسٹری آف کامرس کا حج کے ساتھ کیا تعلق ہے, لیکن میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے گورنمنٹ کا اور عمومی طور پہ سب لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پاکستان میں فارن ریزروز لے کے آئیں, جبکہ حج کے اس پوری جرنی میں اگر کوئی ایک حاجی 1 ملین سے زیادہ کی رقم دے رہا ہوتا ہے, وہ سارے کا سارا اماؤنٹ جو ہے وہ باہر جا رہا ہوتا ہے, اس میں سے پاکستان کو جتنا شیئرز ملنا چاہیے خاص طور پہ ایکسپورٹس کی مد میں یا اس کے علاوہ باقی سیکٹرز میں, وہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو جب بھی ہم نے یہ پاکستان حج عمرہ ایگزیبیشن کا انعقاد کرنے کا ارادہ کیا, تو ہماری کوشش یہ تھی کہ پاکستان کا یہ جو اتنی ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری ہے, اور پاکستان پھر سعودی عرب کے ساتھ کلچرلی الائنڈ ہے, اسی طرح سے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت سارے ہمارے ان کے ساتھ قطرے ہیں, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بزنس اندر ہمارا بہت بڑا رول ہوتا, اگر ہم سب جو ہے پاکستان سے کوالٹی ہے اس کو ہے, تو ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ اس کے انچارج ہے فائنانس کے, ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اس حوالے سے خاص طور پر ٹریڈ کے حوالے سے, انڈسٹری کے حوالے سے منسٹری اس حوالے سے کیا کر رہی ہے. اور ہمارا یہ گلہ بھی ہے کہ ہم منسٹری کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ حج اور عمرے کا تعلق منسٹری آف ریلیجس افیئر سے ہے, عبادت کے پہلو سے تو ان کے ساتھ ہیں, لیکن یہ جو ایک دوسرا بڑا سیکٹر ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنے ایکسپورٹ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے حج اور عمرہ کو ڈیجیٹلائز کرنے کا جو سعودی ویژن 2030 ہے, اس حوالے سے پاکستان کے جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ وہاں پہ حجاج کرام کے ڈیٹا بیس کو ڈیجیٹلائز کرنے کے حوالے سے, ہوٹل کو, اسی طرح سے ایئر لائنس کو, ہر چیز کو ہم اپنی فیسلٹی دے سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ جدہ کے اندر ایک بہت بڑی ایگزیبیشن ہوتی ہے جس میں تقریباً 100 ممالک کے نمائندگان شرکت کرتے ہیں, تو اس میں پاکستان کا کوئی پیویلین بھی نہیں ہے کہ ہم یہاں سے بتا سکیں کہ ہم حج کے سیکٹر میں ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں, فزیکل پروڈکٹس آپ کو کیا دے سکتے ہیں, ڈیجیٹل پروڈکٹس کیا دے سکتے ہیں, اور ہماری جو یہاں کی ایک اتنی ایکسٹینسو لیبر مارکیٹ ہے وہ کس طرح سے اس حج کے پورے آپریشن کے دوران آپ کے کام آ سکتی ہے. تو اس حوالے سے منسٹری کیا کر رہی ہے اور مزید آپ کیا اس میں بہتری چاہتے ہیں, اور یہ اس ایگزیبیشن کے پلیٹ فارم سے اس میں مزید کتنی بہتری آ سکتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں اس پینل میں موقع فراہم کیا. میں ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ منسٹری آف کامرس کی طرف سے سمیع اللہ خان. اچھا, سب سے پہلے تو ہمیں یہ PHUEE جو آپ کا ہے اس کی یہ تیسری کاوش, اس پہ جس طرح ہماری پری لانچنگ سیریمنی میں بھی ہمارے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر رانا احسان افضل صاحب نے کہا تھا کہ یہ ایک روحانی, آپ کا انتظامی اور سفری اور پھر آخر میں صنعتی کمرشل لحاظ سے بھی ایک بہت اچھی کاوش ہے جو مع السلامہ اور PHUE جو اس کو تیسرا سال ہے جس کو کیری فارورڈ کر رہی ہے. تو آپ لوگ اس کے یعنی مبارکباد کی بھی مستحق ہیں, اور اسٹیک ہولڈر کو جس طرح آپ لوگوں نے آن بورڈ کیا ہے, ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرس کو میں کہوں گا. تو اس میں جو آپ کا آخری پہلو تھا صنعتی کمرشل, یعنی اس میں تو آف کورس منسٹری آف کامرس بھی انوالو ہو جاتی ہے. ہمارا جو TDAP ہے جو پروموشنل اینڈ ہمارا فرنٹ اینڈ ہے, اس میں TDAP نے حالیہ اس 2025 میں پہلی مرتبہ جدہ کانفرنس کرائی جنوری میں, جس میں پورے پاکستان سے ہمارے لوگوں نے اس میں شرکت کی. اور ابھی اس وقت FPCCI جو ہے, جو تمام چیمبرز اور ایسوسیشنز کا ایک اپیکس باڈی ہے, ان کی کانفرنس رائٹ ناؤ اس وقت جو ہے مکہ چیمبر میں چل رہی ہے. وہاں بھی لوگوں کو اپنے ساتھ وہ لے کر گئے ہیں. لیکن یہ چونکہ آپ کی جو کاوش تھی جس میں ایک پروڈکٹس جو ایک کٹ کی صورت میں یعنی آپ لوگ بنا رہے ہیں, جو اس کا صرف میں کمرشل جو اینگل دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے اس طرح نالج میں پہلے نہیں تھا. اس کو ہم کوئی باقاعدہ کوئی HS کوڈ دے کے کہ یہ حج کی پروڈکٹس ہیں, اور سعودی چونکہ ہمارا ایک اسلامی برادر کنٹری ہے,
آج کل ہمارے حالات بھی ان کے ساتھ کافی سازگار ہیں, ویژن 2030 بھی ہے اہیڈ ہے. تو اس کو ایک باقاعدہ, کیونکہ ہم الگ سے تو احرام کی جو ہے جیسے ٹاول مینوفیکچرنگ کے ساتھ الگ سے ہماری انٹرونشنز چل رہی ہوتی ہیں. سافٹ یہ جو آپ نے بتایا کہ کمپوننٹس ہیں پاشا اور یہ اس طرح کے جو اگنائٹ ہیں ان کے ساتھ ہماری کولیبریشنز چل رہی ہوتی ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ سعودی جس طرح فائنینشیل بڈز لے رہا ہے تمام اسلامی کنٹریز سے بھی لے رہا ہے, جس کو میرے خیال ابھی بھی چائنا شاید ون کر رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم جس طرح ہمارے یہاں اسٹال وغیرہ لگے ہوئے ہیں ان کی ایک بلک کوانٹٹی کو وہاں اپلائی کرنا چاہیے. تو آپ کی جو پری لانچنگ سرمنی تھی اس میں ہماری منسٹری کی طرف جو گونج ایک آئی ہے وہ ایک اچھا ہے کہ نیکسٹ میں تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک کولیبریشن موڈ میں جائیں گے کہ اس چیز کو ہم کیسے وہاں سے ٹارگٹ آڈینس کو یہاں کیسے لے کے آئیں اور یہاں کی پوٹینشیل ایکسپورٹرز کو وہاں اس میں جدہ کانفرنس یا جو ریاض کانفرنس ہے اس میں کس طرح پارٹیسپیٹ کرائیں. تو اس کی تو ایونیوز ہم انشاءاللہ ایکسپلور کر رہے ہیں. لیکن آپ کا جو پروڈکٹ کی جو لائن ہے اس کی ہمیں چونکہ بائیفرکیٹڈ ہیں, اس کی اپنی اپنی ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں جو اس کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں مختلف ایگزیبیشنز وغیرہ میں. تو اس کو اگر ہم حج کی ایک پیکج کے حوالے سے, ایک کٹ کے حوالے سے ہم اس کو بنا پائیں اور اس کو ایک ایچ ایس کوڈ اسپیسیفکلی دے دیں تو پھر ہمیں کافی آسانی ہوگی کہ اس کے لیے ہم ایک الگ سے, بلکہ ہم تو چونکہ ماشاء اللہ آپ کی تو یہ اب 3rd انٹرونشن ہے تو ہم تو یہ بھی گزارش کریں گے کہ آپ اپنی ایک ایسوسیشن حج اینڈ عمرہ کی فار دا ایکسپورٹ پیکج کے حوالے سے اس کو ایک رجسٹر کرائیں ہمارے ڈی جی ٹی او کے ساتھ تاکہ ہمیں پھر آگے ای ڈی ایف جو ہے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کا میں بتا دوں ہمارے میں جو پرائمری کلائنٹس ہوتے ہیں یہ ایک کلیکٹیو جینون نیڈ کی طرف جاتے ہیں جس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں ایسوسیشن یا چیمبرز یا پبلک سیکٹر ہیں, منسٹری حج افیئرس کے جو ہیں پی ٹی ٹی سی ہے, اگنائٹ ہے, ان کے ساتھ. تو اگر آپ اس کو ایک رجسٹر کرا لیتے ہیں ایک یا پاکستان سعودی بزنس حج کونسل کے حوالے سے یا اسی اپنے ایسوسیشنز کو یا آپ کسی کولیبریشن کر لیتے ہیں ایف پی سی سی آئی یا کسی بھی چیمبر کے ساتھ تو ہمیں اس کو پھر کیری فارورڈ کرنے میں کافی آسانی ہوگی. بہت شکریہ. اس کا مطلب ہے کہ اگلی دفعہ ہم کوشش کریں گے. اور جو ایسوسیشن کی آپ نے بات کی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اس میں تقریباً کوئی 40% ہم نے اس کا ڈیٹا بھی کلیکشن کر لی ہے اور اب اس کے بعد فارمل اس کی رجسٹریشن باقی ہے. تو امید ہے کہ اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ اس موڈ میں ہوں گے کہ ہم اس کو کولیبوریٹ کر کے آگے مزید بہتری کی طرف لے جا سکیں. جی بالکل. آپ کے یہاں بھی جتنے لوگ ہیں یا جو پوٹینشیل ایکسپورٹرز ہیں آپ کو, کیونکہ ہمارے پاس چونکہ پی ایس ڈبلیو کی بھی انٹیگریشن ہے, ہمیں تو سارا ریفلیکشن نظر آ رہی ہوتی ہے کتنی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں, کہاں سے ہو رہی ہیں. تو جتنے پوٹینشیل ایکسپورٹرز ہیں آپ کے اور جو واقعی ایکسپورٹس کر رہے ہیں یہ آپ ان کی ایک ممبرشپ ایک امبریلا کے نیچے کو لے کے آئیں اور اس کی ایک ایسوسیشن بنائیں جو حج پروڈکٹس یا حج کٹ کے حوالے سے, کیونکہ الگ سے تو پروڈکٹس آپ کو پتہ ہے کہ جا رہی ہیں لیکن یہ ایک اسپیسیفک ایک پیکج کے پروڈکٹس ہوں گے. اور پھر ہمیں ایک چیز اور صرف اس میں چاہیے ہوگی چونکہ ہمارے یہ اسٹیک ہولڈرز کہ ہمیں ایک ٹائم لائن چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کی کمرشل یا ایکسپورٹ کانفرنس کا کیا بہترین ٹائم ہوگا, کیونکہ حج سیزن سے بیفور آفٹر اور اسی طرح عمرہ کا آپ کے جو پیک سیزنز ہیں تو ایسے کیلنڈر تاکہ ہم ٹی ڈیپ کے کیلنڈر میں بھی اس کو امبیڈ کرا سکیں کہ یہ بہترین ٹائم لائن ہے جہاں اس کو پچ ان ہونا چاہیے. اور ادر وے جیسے ٹورزم کا میرا خیال ہے اپنا ہوگا ایک ٹائم لائن, منسٹری ہماری جو ہے ریلیجیس کی یہ اپنے ایک ٹائم لائن میں بزی ہوگی تو ایک سائنرجی کریٹ ہو سکے گی کہ یہ ایک کیلنڈر کے حوالے سے یہ ایک اچھا ٹائم لائن ہے جہاں ہم اپنی ایکسپورٹ پوٹینشیل وہاں یا یہاں پر ڈسپلے کرا سکیں. جی بہت شکریہ. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری منسٹری آف کامرس کے ساتھ اسی طرح سے ٹی ڈیب کے ساتھ کافی ساری میٹنگز بھی ہوئی ہیں, لیکن ٹائم کے شارٹیج کو دیکھتے ہوئے اس دفعہ ہم کولیبوریشن موڈ میں نہیں آ سکے. امید ہے کہ اگلے سال یہاں پہ منسٹری آف کامرس بھی اسی طرح سے ہمارے ساتھ اس ایگزیبیشن میں شریک ہوگی اور ہم اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے. ناؤ we have a very distinguished guest from Saudi Arabia who is sale manager of Mobily company which is a leading telecom company in Saudi Arabia. Mr. Naji is here and he has just came for the exhibition from Saudi Arabia just yesterday, and they have a stall here also. And the Mobily company, they are providing SIMs for hundreds of thousands of Hujjaj Ikram from each country, and they are in collaboration with Pakistani government also. And 2023, I think, the Mobily company had the collaboration with the government of Pakistan. So I just want to ask you that how has the telecom sector improved connectivity for pilgrims during the Hajj and during the Hajj season? Assalamu alaikum. We are Mobily Telecom company. We are leading
the telecom service in Saudi Arabia. We have over 17 years of service of delivering services to the pilgrims. Our network coverage in Mecca and Medina and the holy cities, it's around, we have around more than 10,000 of connectivity of 5G and 4G. Our experience with Pakistan pilgrims especially, it's been over 10 years without any issues in the past years. We have dedicated salesmen can speak Urdu to support the pilgrims and the comers for Umrah. Our point of sales in Mecca, it's over 450 point of sales. In Medina, 250. In the last seasons, we have dedicated a lot of team in each building for Pakistan, to serve the Pakistan pilgrims in their accommodation without giving them any, they can, you know, in the past years, the pilgrims, they were suffering to find the sales location for each company. So we have fixed location in each building to support them without giving them any chance to go out and looking for telecom services. This is, you know, this gives us, you know, opportunity that in the coming years, pilgrims will start asking for mobile instead of the other telecom companies. في السنوات الأخيرة, in the past years, we delivered the SIM to Pakistan, to the pilgrims before departing to Saudi. And they know their numbers before activating the SIM. This is give them, you know, like opportunity to give their numbers to their families and their loves before departure, so they can communicate them. And we wish, inshallah, we deliver good services in the future. Thank you. Thank you so much. And you have visited many countries for such exhibitions. You told us that you have visited Bangladesh, India, Egypt, other countries. So what potential do you see in Pakistan for such exhibitions, and how was your experience while visiting Pakistan? The Pakistan pilgrims, they have loyalty to Mobile. Yeah. And what do you see for the future for the telecom sector and for such exhibitions being held in Pakistan? Actually, this exhibition it's amazing, and I think we have the same last year, but we were not attend. But we, inshallah, we will attend in the coming years. Thank you so much, and we welcome you again in the Pakistan, and inshallah see you again and again in Pakistan. Actually, Pakistan is very nice country. Thank you so much. And this is my first visit. Yeah, and but not the last visit, inshallah. Inshallah. अच्छा, मैं अब सिविल एविएशन के जो नुमाइंदे हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आम तौर पे जो बाकी ट्रैवलर्स जाते हैं उनको अपने राइट्स का और ड्यूटीज़ का पता होता है, इसलिए अगर कोई फ़्लाइट जो है ना वो लेट होती है तो उस पब्लिक प्रेशर की वजह से जो एयरलाइन होते हैं वो इस बात के पाबंद होते हैं कि वो मीन वाइल कोई इस तरह चार्टर फ़्लाइट का इंतज़ाम कर लेते हैं। हुज्जाज किराम के हवाले से वो अक्सर उन इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं कि वो उसको सवाब समझ के सह जाते हैं, इसलिए कभी कभार 5-5 घंटे जहाज़ लेट हो जाता है, 9 घंटे जहाज़ लेट हो जाता है। और पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक भी, इस तरह सऊदी क़वानीन के मुताबिक भी एक ख़ास स्पेसिफ़िक टाइम है कि उससे अगर कोई जहाज़ लेट हो तो वो एयरलाइन इस बात की पाबंद है कि वो पैसेंजर्स को टिकट रीफ़ंड करें। अब अगर कोई ऐसा था कि उसमें उसको लॉ के हवाले से पता था, उसने आके बता दिया या ख़ुद केस फाइल कर दिया तो उसको तो रीफ़ंड मिल जाता है। हालांकि ये एयरलाइन की ज़िम्मेदारी है कि वो सबको रीफ़ंड करे, ये ना हो कि डिमांड हो, उनकी तरफ से एप्लीकेशन आए। अभी तक ऐसी कोई ऐसा वाक़या, ऐसे वाक़यात तो देखे गए हैं कि उन्होंने केस किया और फिर उनको रीफ़ंड किया गया, लेकिन एयरलाइंस के हवाले से ख़ुद से ये उनको नहीं बताया गया कि आपके राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। और वहाँ पे फिर जद्दा के हवाले से फिर वहाँ पे पैसेंजर कभी 9 घंटे इंतज़ार करते हैं, कभी यहाँ से, कभी कभार ऐसे कोई एयरलाइंस कंपनीज़ होती हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं होती, उनके पास एक ही जहाज़ या कुछ जहाज़ होते हैं जो जाते हैं और वापस पैसेंजर्स को ले आते हैं। उनको बताया जाता है कि जी लाहौर से इस्लामाबाद से जहाज़ आएगा, वो वहाँ से लेट है तो ये भी लेट है, किसी और जहाज़ का इंतज़ाम नहीं हो सकता।
تو اس حوالے سے پیسنجرز کے حوالے سے, یعنی جہاں آپ ایئر لائنس کے انٹرسٹ کو بھی دیکھتے ہیں, پیسنجر کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں, تو اس حوالے سے حجاج کرام کو, معتمرین کو کیسے گائیڈ کیا جا سکتا ہے, اور ایئر لائنس کو کیسے پابند کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کی بھی خدمت ایسے طریقے سے کریں جیسے وہ بزنس کلاس ٹریولرز کی کر رہے ہوتے ہیں, ثواب کی نیت سے سمجھتے ہوئے, اس طرح کہ عام طور پہ وہ ضعیف ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا, کیونکہ اس چیز کو تو ہم آئی وڈ سے دیٹ ریگولرلی اس کو ہم ڈیل کرتے ہیں. وجہ رائٹس نہیں پتہ پیسنجرز کو, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بیکاز یہ ایک سول ایویشن کا ادارہ ہے, دو کہ یہ رائٹس مطلب یہ ڈسپلے تو کہیں نہیں ہوتے, جس طرح آپ کے ایک نارمل پرسن, نارمل پاکستانی پرسن, اس کو نہیں پتہ کہ اس کے رائٹس کیا ہیں. لائک وائز اگر جب آپ ایئر لائن میں فلائی کر رہے ہوتے تو نہیں پتہ ہوتا. تو اس کے لیے اس کو آسان کرنے کے لیے سول ایویشن نے ویب سائٹ کے اندر, اگر آپ ویب سائٹ سول ایویشن کی کھولیں گے تو سب سے پہلے پیسنجر کمپلینٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس پہ سیدھا جائیں اور جا کے بتائیں آپ کے ساتھ 1 گھنٹے کا, 2 گھنٹے کا, 3 گھنٹے کا, جتنی دیر کا ڈیلے ہوا ہے, آپ کا یو لاسٹ یور بیگیج گم گیا ہے, آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہوئی ہے, آپ کا کام ہے کہ اس ویب سائٹ پہ جا کے فوراً لکھیں. آف کورس آپ اپنی ایئر لائن کو تو بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمیں یہ تکلیف ہے, بیکاز وہ آپ سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. ہمیں نہیں پتہ چلتا بیکاز ہم سول ایویشن ہے, ہم بیک گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں. ٹل دا ٹائم ہمیں پیسنجرز بتائیں, اور اس کے لیے ہم نے ویب سائٹ رکھی ہوئی ہے. پہلے ٹیلی فون ہوتے تھے, ابھی تو ویب سائٹ ہے, ہر ایک کے پاس موبائل ہے, کلک کریں, پہنچیں اور فوراً لکھیں کہ جی میرا ٹکٹ یہ سو اینڈ سو یہ اس طرح میرے ساتھ ہوا, اور پھر ہمارا ایکشن سٹارٹ ہوتا ہے اس ایئر لائن کے ساتھ ڈائریکٹلی کہ جی ایز پر رولز. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر 5 گھنٹے آپ کو بورڈنگ پاس مل گیا ہے اور اس کے بعد 5 گھنٹے اگر آپ کا ڈیلے ہوا ہے 5 hours, تو ایئر لائن از باؤنڈ ٹو ریفنڈ دا ٹکٹ. وہ پیسے آپ کو پورے واپس کرے گی اگر آپ کہتے ہیں جی مجھے واپس بھیجنا. اور آپ کو ڈیسٹینیشن تک بھی پہنچائے گی؟ نہیں, پیسے واپس کریں گے, ڈیسٹینیشن نہیں, اگر آپ نے پیسے واپس لے لیے. ادروائز اگر رات کا اسٹے ہو رہا ہے تو اگر آپ کو بورڈنگ پاس ملا ہوا ہے تو دے آر سپوز ٹو پرووائڈ یو ود ہوٹل اکوموڈیشن. تو مجھے آئی ڈونٹ ریمبر آل دا رولس, بٹ یہ ایک بیسک چیزیں ہیں کہ اگر آپ کا سامان گم گیا ہے تو دے آر سپوز ٹو پرووائڈ یو کیشمنٹ, کہ فار دا ٹائم آپ کو سامان آپ کا نہیں آتا تو آپ اپنے لیے کچھ چیزیں خرید لیں, اپنی ریسٹ کے لیے کپڑے خرید لیں اس پیسے کے اندر. تو یہ رولز ہیں وچ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے. تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سول ایویشن کی ویب سائٹ پہ جائیں اور سیدھا اپنی کمپلین لانچ کریں. اب ہمارا کام ہے اس چیز کو اسیس کرنا کہ اچھا جی ٹکٹ تھا 7 بجے کا, 12 بج گئے, پیسنجر وہیں بیٹھا ہے, کوئی فرق نہیں پڑا. ہم اسی وقت اس کمپلین کے دیکھتے کے ساتھ ساتھ ہم میرے جو آفیسرز ہیں, ایون میں اس میں انوالو ہوتا ہوں, ہم ان ایئر لائنس کو کانٹیکٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے, آپ نے کیوں نہیں خیال کیا. اور پھر ایئر لائنس آٹومیٹکلی, بیکاز ایئر لائنس کے اوپر اپنا پریشر بھی بہت ہوتا ہے کہ جی وہ جہاز خراب ہے, وہ جلدی جلدی ٹھیک کرا رہے ہیں اس کو, تو وہ اس چیز میں پڑے ہوتے ہیں کہ جی ڈیلے کیوں, بیکاز ایئر لائنس ڈو ناٹ وانٹ کہ وہ ان کے اوپر ایکسٹرا خرچہ پڑے. نو ایئر لائن وانٹس دیٹ, بٹ ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل ریزن جس کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا تو ان کا فوکس دوسری طرف چلا جاتا ہے. تو پیسنجرز کو پھر سول ایویشن اور پھر پی اے اے دونوں کے دونوں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تاکہ کسی جگہ پہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ جی بوڑھے لوگ تھے, پوچھا نہیں, بہت ڈیلے ہو گیا, ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہ گئے, کھانے کو نہیں پوچھا, جو کہ ایئر لائن کی ذمہ داری ہے کہ 2-3 گھنٹے اگر گزر گئے ہیں دے آر سپوز ٹو پرووائڈ یو فوڈ. تو اگر انہوں نے نہیں دیا تو آپ کمپلین کر سکتے ہیں, اسٹریٹ اوے کمپلین کریں, ہمارے پاس آئے گا تو ہم تو ایز پر لا اس ایئر لائن سے پوچھیں گے کہ جی آپ نے یہ رولز ہیں, آپ نے اوبے نہیں کیا, پھر اس پہ پینلٹی لگتی ہے اس ایئر لائن پہ. وہ اس پیسنجر کا تو کرتے ہی کرتے ہیں خیال, پھر ہماری طرف سے بھی پینلٹی لگتی ہے کہ جی آپ نے اتنا کیا, اتنے پیسے اب آپ گورنمنٹ آف پاکستان میں جمع کرائیں. بہت شکریہ. اس میں اویئرنیس کی کمی ہوتی ہے. میں اپنا ایکسپیرینس اگر بتا دوں تو اس طرح ایک ایئر لائن کے حوالے سے ٹوٹل ٹکٹ مجھے تمام 9 فیملی ممبرس کے ساتھ ریفنڈ کیا جا چکا ہے, لیکن اس کے لیے بھی کیس فائل کرنا پڑا. لیکن وہ اویئرنیس ہونے کی وجہ سے مجھے تو ہو گیا, لیکن باقی پیسنجر سے میں نے پوچھا تو کسی کو بھی نہیں ریفنڈ ہوا تھا, اس لیے کہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے. اور ایئر لائنس بھی کبھی کبھار بتاتے نہیں ہیں کہ وہ رائٹس ہیں. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر کمپلینٹس کا کوئی الگ سیل ہے اور وہ ویب سائٹ پہ مینشنڈ ہے
تو پیسنجرز کو بھی از خود سے اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں اور ان کے رائٹس کیا ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ان کو معلوم ہو تو اس سیکٹر کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے. عمر بٹ صاحب اس حوالے سے کوئی اضافہ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل، اویئرنیس کے حوالے سے ہم بھی ویڈیوز وغیرہ بھی بناتے ہیں، اور مطلب ایون جہاز کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے، پیچھے والے وہی سارے معاملات کہ آپ نے بورڈنگ وغیرہ کیسے کروانی ہے، جہاز میں ہینڈ کیری کے لیے کون سا کیبنٹ ہے، ایون کہ واش روم تک کا بتاتے ہیں کہ یار آپ نے کیسے یوز کرنا ہے. اور اس حوالے سے ہم نے جو کاوشیں کی ہیں، سامان کی گمشدگی کی کافی شکایات آ رہی تھیں، اس میں ہم نے پچھلے 2 سال سے یونیفارم بیگیج گرین کلر کا پاکستانی جھنڈا لگا ہوا، اور اس میں ایک باقاعدہ A4 سائز کا اس میں ونڈو ہے ٹرانسپیرنٹ، جس کے اندر ہم پرنٹڈ ان کو ایک لگیج ٹیگ دیتے ہیں، اس میں تصویر بھی ہے حاجی کی، تاکہ وہ ایزیلی شناخت ہو جائے. یہاں سے تو جاتے ہوئے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. عموماً سعودیہ سے واپس پاکستان آتے ہوئے بعض ٹائم ایسے ہوتا ہے ایئر لائنز اوور لوڈ کی وجہ سے کچھ حاجیوں کا سامان پھر وہاں پر چھوڑ آتی ہے، وہ پھر اگلی فلائٹ میں آتا ہے. تو ہمارے واٹس ایپ نمبر بنے ہوتے ہیں. حاجی کیمپ والوں کا یہاں پہ بڑا ایک کمال ہے، ہمارا وہاں پر بھی عملہ ہوتا ہے. تو اس طرح اگر کسی کا زمزم یا لگیج رہ جائے تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں جب بھی آئے تو اس کے ڈور سٹیپ پہ پہنچایا جائے، کیونکہ ایک بندہ اگر ملتان ایئرپورٹ پہ رکا ہے، اترا ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ملتان میں ہی ہوگا، ہو سکتا ہے وہ ڈیرہ غازی خان چلا گیا ہو یا کہیں اور مظفر گڑھ چلا گیا. تو ایئر لائن والوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے گھر تک پہنچا کے آئیں، اور اکثر انشور کرتے ہیں اس چیز کو. حاجیوں کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے سامان کی، آپ سواری جس طرح کہتے ہیں، اپنے سامان کی حفاظت خود کریں. تو بعض ٹائم سعودیہ سے آتے ہوئے ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کہاں پر سامان چھوڑائیں. اگر تو ایئر لائن کو دے دیا اور اس کا لگیج ٹیگ انشور کریں کہ آپ نے لے لیا ہے. اگر بورڈنگ والے ایریے میں یا اس سے پہلے سیکیورٹی والے ایریے میں کہیں پہ چھوڑ دیا ہے، یا ویٹنگ ایریے میں بیٹھے تھے وہیں پہ بھول کے آ گئے ہیں، تو پھر کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. پھر ہم سٹاف کو بتاتے ہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آخری فلائٹ میں سٹاف ہمارا وہاں سے اب ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، واپس پاکستان آ گئے ہیں، یا واپس جو ہے جدہ سے مکہ چلے گئے. تو کوشش تو بہت کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کافی حد تک اس پہ اوور کم بھی کیا جاتا ہے. لیکن آپ والی بات ہے کہ اویئرنیس جو ہے جتنی زیادہ دی جائے اتنی کم ہے. میں مختصر طور پہ 2 چیزوں کا آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ منسٹری کے ٹریننگز میں ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ تو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے منسٹری کو اتنے پیسے دے دیے ہیں تو اب وہ پیسے سود سمیت واپس لینے ہیں، خود کیا کرنا ہے وہ اس طرف دھیان نہیں دیتے. لیکن منسٹری نے بھی جو ہمارے آج کی پینل ڈسکشن کا بھی ایک مین کمپوننٹ ہے اسپریچول، کہ وہاں پہ جب حجاج کرام جاتے ہیں تو وہ ٹائم ویسٹ کے حوالے سے، اسی طریقے سے منا اور مزدلفہ کے منا میں، اور پھر خاص طور پہ اس سال تو سننے میں آیا ہے کہ آپ نے 600 GB ان کو ڈیٹا بھی فراہم کرنے کا سوچ رہے ہیں. تو جب اتنا زیادہ ڈیٹا حاجی کے پاس ہوگا اور پھر اسپریچول حوالے سے ان کی ٹریننگ بھی نہیں ہوگی، اور اس طرح سے وہاں پہ بھی ابھی خاص طور پہ آپ نے ایک انیشیٹو منسٹری نے لیا ہے کہ ہر 100 حاجیوں پہ شاید ایک منظم ہے. تو اس حوالے سے جو اسپریچول حوالے سے حجاج کرام کے حج کے سفر کو یادگار بنانے کے لیے اور اس طرح سے باقی چیزوں میں مشغول نہ ہونے کے حوالے سے منسٹری کیا کر رہی ہے. اور دوسرا میں کویشچن یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ریسنٹ پاسٹ ایئرز میں جو روڈ ٹو مکہ کا پروجیکٹ شروع ہوا ہے سعودی گورنمنٹ کے حوالے سے، اور آئی تھنک کہ وہ اسلام آباد اور لاہور یا کراچی یا کچھ ایئرپورٹس پہ ہے، اور آگے اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے حجاج کرام کو کیا مزید سہولیات ملیں گی اور اس سے حجاج کرام کا تجربہ کیسے رہا؟ جی آپ اصل میں ملٹیپل سوال کرتے ہیں. 600 GB ڈیٹا یہ میں نے بھی سنا تھا، لیکن یہ مس رپورٹ ہوا ہے. مطلب اتنا ڈیٹا ہے کہ اس سے 600 منٹ کی کال ہو سکے گی. جی ٹھیک ہے، اتنا زیادہ ڈیٹا بھی نہیں دے رہے ہمیں، اور وہ بھی بڑا ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے. صرف وہ واٹس ایپ وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. کوئی لوکل منٹس بھی ہوں گے، انٹرنیشنل بھی ہوں گے، اور جو باقی ڈیٹا ہوگا وہ واٹس ایپ کال وغیرہ کے لیے ہوگا. اچھا، جہاں تک آپ کا سوال تھا اسپریچول حوالے سے، ہاں جی، ٹریننگ کے ہمارے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے انتظامی امور، جس میں تو واقعی ہم ایکسپرٹ ہیں، اور ہم تمام اسٹیک ہولڈر سے انپٹ لے کے، یعنی سول ایویشن اتھارٹی کی کیا کنسرنز ہیں، ایئر لائن کے حوالے سے، بینکس کے حوالے سے، وہ سب ہم انہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو سعودیہ کی طرف سے، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ ریولیوشن آ رہی ہے، بہت زیادہ ترقی آ رہی ہے، اور وہ جو ہدایات ہوتی ہیں وہ ساری ہم ان کو دیتے ہیں انتظامی طور پر. اس کے علاوہ فلسفہ حج
یا حج کے ریچولز پر تقریباً اتنا ہی ٹائم، یعنی ٹریننگ کا آدھا حصہ انظامی امور پر ہے اور آدھا حصہ جو ہے وہ حج ریچولز پہ اور فلسفہ حج پر ہے۔ تو یہ لازمی بات ہے، اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے جو مطلب 1 ملین سے زیادہ پیسے خرچ کر رہا ہے وہ کافی زیادہ اپنے محلے کی مقامی مسجد سے بھی رابطہ کرتے ہیں، دیگر ویب سائٹ سے بھی، اور جو ہمارا مٹیریل ہے اس کو بھی وہ کرتے ہیں۔ 2 ٹریننگز ہماری ہوتی ہیں۔ پھر وہاں سعودیہ میں بھی بلڈنگز میں بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی آ کر جو علماء حضرات ہیں یا جو طلباء ہیں مدینہ یونیورسٹی کے یا ام القری یونیورسٹی کے، وہ بھی جا کے ان کو حج ریچولز کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں۔ روڈ ٹو مکہ کا کوشچن، روڈ ٹو مکہ یہ بالکل اس کا کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید بائی روڈ سفر ہوگا مکہ مکرمہ ہم جا سکیں۔ جب یہ شروع ہوا تھا ایسے ہی تھا، اس کو عربی میں طریق مکہ ہے اس کا نام۔ تو یہ بھی ایک بڑا میں سمجھتا ہوں انیشیٹو تھا ان کا، 2019 میں غالباً شروع کیا تھا انہوں نے۔ اسلام آباد پہلا پائلٹ پروجیکٹ تھا اور اس کو پھر کراچی ایکسٹینڈ کیا، ابھی کوشش کر رہے ہیں لاہور کے لیے۔ اور یہ بیسک ہے ہی آئیڈیا یہ کہ جو سعودی امیگریشن اور سعودی کسٹم جو ہے وہ پاکستان کی ہی سرزمین پر ہو جائے گا، یعنی اسلام آباد سے جانے والے عازم حج کی 2 امیگریشنز اور 2 کسٹمز ہوں گے، اور جب وہ فنش کر لے گا جہاز پہ بیٹھنے، سمجھ لیں کہ وہ حجاز مقدس پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کی وہ پھر جو ہے نا وہاں پر اترتے وقت ماضی میں ایسے ہوتا تھا کہ 3-3 4-4 گھنٹے جدہ ایئرپورٹ پر لگ جاتے تھے فلائٹوں کے رش کی وجہ سے۔ تو بڑا انٹیلیجنٹلی اور وقت کی ضرورت بھی تھی، یہ سعودی حکام نے اس کو امپلیمنٹ کیا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ان کا جہاز لینڈ ہوتا ہے، نو امیگریشن، نو کسٹم۔ اچھا، سامان بھی ان کا، اس کے لیے بھی اب ایک کمپنی ہم نے ہائر کی ہوتی ہے جو کہ بیلٹ سے سامان ان کا لے کے اور ٹرکوں کے ذریعے ان کی رہائش گاہ تک پہنچا دیتی ہے۔ اور یہ ایک ڈومیسٹک ایئر لائن کی طرح صرف ہینڈ کیری ان کے پاس ہوتا ہے، اترتے ہیں بس میں بیٹھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ اپنی رہائش گاہ پر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ سعودیہ وہاں سے بھی سٹی چیک ان کا ایک کنسیپٹ وہاں سے شروع کیا، اس کو بھی ہم کئی سال سے کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ 1 دن پہلے حاجی کی بلڈنگ میں جا کر ایئر لائن والے اور ان کا جو محکمہ ہے، مجھے نام نہیں یاد، تو وہ وہیں پہ ان کا وزن وغیرہ کر کے اور ان کا جو ہے ان کو جو ہے نا لگیج ٹیگ وغیرہ دے دیتے ہیں اور بورڈنگ پاسز ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ صرف اپنے ہینڈ کیری کے ساتھ بسز میں بیٹھ کے اور وہ ادھر جاتے ہیں۔ ایک چیز کا مسئلہ ہے، وہ اس چیز سے روکتے ہیں کہ آپ اپنے لگیج میں، بکنگ والے لگیج میں زمزم آپ نہ لے کے آئیں، اور وہ مقامی مطلب جو چھوٹی بوتلیں ہوتی ہیں ان کو وہ بھر لیتے ہیں، یا 5 لیٹر کے کین بھی بھر لیتے ہیں، وہ وہاں سے پھر وہ سکیننگ کے ذریعے وہ پھر نکالتے ہیں۔ اکثر زپ کھول کے یا بیگ بھی پھاڑنا پڑے تو اس کو پھاڑ کے وہ نکالتے ہیں، لوگ پھر اس پہ پھر وہ واویلا بھی کرتے ہیں، لیکن جب ان کی SOP ہے کہ آپ نے، اس سے جہاز کو نقصان پہنچ سکتا۔ تو سٹی چیک ان کا بھی یہی فائدہ ہے کہ آپ کو پھر اتنی جلدی نہیں جانا پڑتا، اور آپ اپنا آپ کا لگیج وغیرہ اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، تاکہ جو ٹائم ٹیبل ہے وہ آپ کا انشور کیا جائے، کیونکہ روزانہ جو ہے سینکڑوں پروازیں جا رہی ہیں، ہر منٹ بعد کوئی نہ کوئی پرواز جاری ہوتی ہے، تو وہ اس کو یقینی بنایا گیا ہے کہ ٹائم ٹیبل کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگ ٹریول کر لیں۔ جی، یہ بہت اہم بات آپ نے بتائی، اور ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہر چیز ہمیں بتائی جائے گی، خود ہم کوشش نہیں کرتے۔ اور جیسے ابھی ریسنٹلی ایک جہاز کے اندر میں سفر کر رہا تھا، تو اپنا لیپ ٹاپ میں نے اوپر رکھا تھا، واپسی اترتے ہوئے میں نے دیکھا تو پورا لیپ ٹاپ بھیگ چکا تھا، اس لیے کہ وہاں کسی نے بوتل میں پانی پی کے دوبارہ اوپر بوتل رکھ دیا تھا اور اس کا ڈھکن بھی اچھی طرح سے بند نہیں کیا تھا۔ تو اب ایک آدمی کی جہالت کی وجہ سے باقی لوگوں کا سامان خراب ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں، تو اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ منسٹری تو کچھ نہیں کر سکتی، وہ تو لوگوں کی اپنی وہ اس طرح کی حرکات ہیں کہ جس کی وجہ سے کبھی کبھار کسی کا اور شکر کریں آپ کا لیپ ٹاپ تھا، جہاز کے الیکٹرانکس نہیں تھے ورنہ کوئی اور دوسرا جو اسپریچول حوالے سے بھی آپ نے بات کی، اس میں بھی خاص طور پہ ہمارے حجاج کرام کو خود دیکھنا چاہیے ہوتا ہے، اور آج کل ہمارے حجاج نے حج کے ارکان میں ایک تیسرے رکن کا بھی اضافہ کیا ہے کہ ایک عرفہ ہے، ایک طواف زیارت ہے، اور ایک سیلفی ہے۔ تو اور پھر خاص طور پہ مینا میں جب وہ جمرات کے ساتھ سیلفی لیتے ہیں تو ساتھ میں لکھ بھی دیتے ہیں کہ می وتھ شیطان،
تو اگر ہم خود اس پہ دھیان نہیں کریں گے تو جو ہمارا حج آرگنائزرز ہیں یا جو منسٹری ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ساری چیزیں ہم ان کے کرنے پہ نہیں ڈال سکتے. خود حاجی نے بھی دیکھنا ہے کہ اتنی بڑی رقم میں خرچ کر کے جا رہا ہوں تو میں واپسی پہ کیا لے کے آ رہا ہوں، اور کیا میرا حج مبرور بنا بھی یا نہیں. تو ابھی فلور اوپن ہے، اگر کوئی انٹریکٹیو کویشچن ہے یا کوئی اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. میرا ایک سوال ہے ود مائی بردر فرام سعودی عربیہ. What applications are which you use for communication? Like, do you allow WhatsApp to be used for communication, or there is a special communication app that you can use? No, actually, the WhatsApp communication is being blocked from the government in Saudi. So which application do you allow? Which application can we use for? They can use Facebook. Okay, They for can communication. Use, like Facebook or Emo, and there is so many social media, but WhatsApp it's blocked. WhatsApp is blocked. Yes. Okay. And also, during your communication, I have a small an idea which will facilitate the journey for the pilgrims. Like, you want to deliver message to the pilgrims, and I believe that the pilgrims from Pakistan is the largest number. So sometimes, it's very difficult to deliver the message to all the pilgrims. So I think it's been much better to cooperate with the Hajj mission to send a bulk of SMS to the pilgrims. If take your luggage from this belt, or don't go to Jamarat during this time, it's like that. This would facilitate their journey during the Hajj. Thank you. جی if there is any question from the panelists. ہاں میرا خیال ہے ادر اپلیکیشنز آر باٹم اینڈ میٹ اینڈ میسنجر. یو کین کال فرام ود دا ہیلپ آف باٹم میٹ اینڈ میسنجر. دیز آر All is working except WhatsApp. اوکے. جہاں تک جو ہے نا بات، دیکھیں حج ناظم اسکیم یہ ہم نے پچھلے سال شروع کی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ٹوٹل جرنی کے دوران ان کے ساتھ رہا جائے، اپنے حاجی کے ساتھ، تاکہ قدم قدم پر ان کی رہنمائی کی جائے. اور اس میں بھی جس طرح بھائی نے بتایا کہ مطلب جمرات پہ جانے کا کون سا ٹائم ہے جو ممنوع اوقات ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ سعودی حکام نے بڑا اس کا زبردست سسٹم کیا ہے، کیونکہ ماضی میں کچھ حادثات بھی ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ آپ نے ایک اسپیسیفک جتنے 100-125 مکاتب ہیں، مکتب کہتے ہیں ایک سرٹن مطلب خیمہ جو ہے نا نمبر الاٹ کیے ہوئے ہیں، تقریباً 5 سے 6 ہزار جو ہے نا ایک مکتب کے اندر حاجیوں کی اسپیس ہوتی ہے، ان کے نمبرز الاٹ کیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر مکتب نمبر 10 کو انہوں نے الاٹ کیا کہ اس ٹائم پر جانا ہے. اور پھر مختلف اور چیزیں بھی ہیں، مثال کے طور پر کہ آپ نے بڑا سامان نہیں لے کے جانا یا ہینڈ کیریز وغیرہ نہیں لے کے جانا، آپ بالکل نارمل. بعض لوگ اٹیچی بھی لے جاتے ہیں، پھر وہاں پر کنکریاں مارتے ہوئے پھر راستے میں کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے. راستہ بلاک نہیں کرنا، یہ جگہ جگہ بتایا جاتا ہے. راستے میں نماز نہیں پڑھنی، راستے میں بیٹھنا نہیں ہے، آرام نہیں کرنا. کیونکہ جب بڑے گروپس آتے ہیں، اور 2015 میں آپ کو یاد ہوگا کہ مینا میں اسٹیمپیڈ کی وجہ سے کافی زیادہ شہادتیں بھی ہوئی تھیں، تو یہ چھوٹی سی لاپرواہی جو ہے وہ بڑا مطلب خطرہ بنا سکتی ہے. اس سے پہلے شاید 80s یا 90s میں مینا میں ایک دفعہ جو ہے آگ لگ گئی تھی، اور اس میں کافی حجاج شہید ہو گئے تھے. نو ڈاؤٹ کہ سعودیہ ماشاءاللہ اس کے بعد انہوں نے مینا کو بالکل ریفارم کر دیا. جتنے وہاں پر ٹینٹ ہیں سارے فائر پروف ہیں. ہر ٹینٹ کے اوپر آپ کو مطلب فائر سے بچنے کے لیے فوارے اور سارے وہ انسٹرومنٹس آپ کو نظر آتے ہیں. بلڈنگز میں بھی اسی طریقے سے ہے. تو بہت زیادہ وہ چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں، اور ہمیں یہی چاہیے کہ جو بھی ہماری ہدایات ہیں یا سعودیہ کی طرف سے ان کو وہاں پر گاہے بگاہے دی جاتی ہیں، جس کو آگے ہم ان کو کنوے بھی کرتے ہیں، یا ان کا حج ناظم جو ہے جو ان کا گروپ میں ان کے ساتھ جائے گا، ایون حرم کے باہر جو گارڈز ہیں انہوں نے جس راستے سے جانے سے روکا ہوا تو آپ رک جائیں، اس کی کوئی وجہ ہوگی. ون وے راستہ ہو سکتا ہے، یا جہاں سے اٹھا رہے ہیں وہ راستہ ہوگا گزرنے کا، کیونکہ فوراً بعد ریلوں کی صورت میں لوگ نکلتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے. تو یہی ہے کہ جو بھی آپ کو گائیڈنس دی جا رہی ہے اس کو منوان فالو کیا جائے. جی
ہمارے مسلمانوں کے جیسے روزہ ہے اور بہت سارے احکامات ہیں، تو مسجد کے ممبر بھی جو امام صاحب بیٹھتے ہیں اور اس کے جو رولز وہ ایکسپلین کرتے ہیں، تو جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں جو سنتے ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہے تو جانور ذبح کرتے وقت، چاہے تو روزہ، تو اے ٹو زی جتنے رولز جو ایکسپلین ہو چکے ہوتے ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس طرح اسد صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے جو حاجی ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح دیگر ممالک کے جو حاجی ہوتے ہیں، تو جو منسٹری کے جو رولز ہیں گویا کہ ان کو ایسا ہی کنسیڈر کرتے ہیں جیسا کہ شریعہ کے رولز ہیں۔ تو اگر ہم اس حوالے سے مسجد کے جو امام صاحب ہوتے ہیں ان کی خدمات لیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ فری آف کاسٹ خدمات ہوں گی، کہ اگر وہ کسی ایک فرائیڈے کو اس بات پر منسٹری کی طرف سے ہی ان کے پاس کوئی لکھا ہوا جو رولز آئے اور وہ اس کو عوام کے سامنے پیش کرے، تو عوام اس کو ایسا ہی لیتی ہے جیسا کہ گویا کہ یہ ابھی جو ہے انہوں نے، یعنی ظاہر سے قرآن اور حدیث کی ہی باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں ہم مسجد کے امام صاحب کو انوالو کیوں نہیں کر سکتے؟ اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ فری آف کاسٹ ہی انوالومنٹ ہوگی۔ نہیں بالکل، مسجد تو بہترین جو ہے رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور یہ جو بھی ریچولز آ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے خطبہ حضرات اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، پرائیویٹ طور پر بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارا بھی جس طریقے سے آپ کو بتایا 2 ٹریننگز ہوتی ہیں، اس میں آدھا پورشن جو ہوتا ہے، آدھے سے زیادہ وہ حج ریچولز کا ہوتا ہے، فلسفہ حج کا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس سرزمین پہ جا رہے ہیں، وہاں پر آپ کے کس طرح کا کنڈکٹ ہونا چاہیے آپ کا، تو یہ سب چیزیں ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بدقسمتی سے کچھ مطلب طبقہ ہمارا ایسا ہے، مطلب حج ٹریننگ میں ہم دیکھا پیچھے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، خواتین یا مرد حضرات آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یا اگر انہوں نے پہلے عمرہ یا حج کیا ہوا ہے، شاید 90 کی دہائی میں کیا ہو، تو کہتے ہیں یار ہمیں تو پتہ ہے سارا، تو ان کو اس چیز کا نہیں پتہ کہ چیزیں وہاں پر تبدیل ہو گئی ہیں، یا اگر اس کو تازہ کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اب میں تقریباً 12 دفعہ حج ڈیوٹی پہ جا چکا ہوں، الحمدللہ حج کی سعادت بھی نصیب ہوئی، لیکن ہر دفعہ جانے سے پہلے پھر اس کو ریوائز کرتے ہیں کہ یار فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اور کیا حج کے مناسک کیا ہیں، وہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اور ابھی تک سیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ عوام کے اندر بھی سوچنا چاہیے کہ آپ اتنے پیسے لگا کے جا رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کا ریچول رہ جائے یا لوگوں کو آپ تنگ کر لیں، جس طرح جگہ جگہ پہ اب حجر اسود کو آپ اگر چومنے کی کوشش کریں وہاں پہ بڑی دھکم پیل کرنی پڑتی، اور یہ 12 دفعہ میں میرا خیال شاید 1 دفعہ میں نے بوسہ لیا، اور پھر اس کے بعد 11 دفعہ نہیں میں نے کبھی لیا۔ مجھے پتہ ہے کہ میں جاؤں گا، دھکم پیل کروں گا، میرا 6 فٹ قد ہے، باڈی ہے، تو کوئی میرے سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے، دل آزاری نہ ہو جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں قدم قدم پہ کوشش تو کرتے ہیں بتانے کی۔ جی یہ بہت ضروری بات ہے، اور میرے خیال سے جس طرح منسٹری نے ایک دفعہ کوشش کی تھی کہ پورے پاکستان میں نمازوں کے اوقات ایک ہی ٹائم میں ہو، اور تمام مساجد کے ائمہ حضرات کو لکھا گیا تھا کہ اس کا دھیان رکھیں، تو اسی طرح سے اگر سال کے دوران کچھ جمعے اس کے لیے خاص کیے جائیں جب حج سیزن سے پہلے، کہ وہ باقی حضرات کو بھی اور اسی طرح سے حج پہ جانے والے حضرات کو بھی جس طرح شریعت کی رہنمائی دیتے ہیں، اس طرح سے ٹریننگ کے حوالے سے یا منسٹری کی طرف سے جتنی گائیڈ لائنز ہیں اگر وہ بھی ان تک پہنچائی جا سکیں اور ہر جگہ پہ اس کا جو ہے حجاج کرام تک پہنچی جا سکے، تو اس حوالے سے مزید انشاءاللہ امید ہے کہ بہتری آ سکتی ہے اس میں۔ نظام صلات کی بات کی تو ماشاءاللہ یہ سردار یوسف صاحب اس پہ بہت زیادہ اس پہ کین ہے، پچھلے دور حکومت میں بھی انہوں نے اس کو کیا تھا، ابھی دوبارہ اس کا احیاء کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا کنسیپٹ یہی ہے کہ معاشرے میں مطلب اس سے جو ہے نا نماز کا ایک فروغ ہو، یکساں ٹائم پر اذان اور نماز ہوگی تاکہ ایک ماحول بنے، مطلب بازار کو بھی پتہ چلے کہ بھئی کوئی بلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے مسجد ہے، مدرسہ ہے، اسکول ہے، ہاسپٹل ہے، تو سب مطلب ایک لہر چلے فوراً کہ یار ہاں بیک وقت اذان ہو، یہ پتہ چلے کہ اب نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ یہاں باہر سے جو سعودی عرب سے یا باقی جگہوں سے لوگ آتے ہیں، سب سے پہلے کویشچن یہ کرتے ہیں کہ ہم 1 گھنٹے میں مختلف اوقات میں اذانیں چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ اذان کس لیے ہے؟ اگر نماز کے لیے ہے تو شروع میں کیوں نہیں ہے؟ اور پھر ہم اس کو بتاتے ہیں کہ نہیں یہ اذان جماعت کے لیے ہے، اذان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 20 منٹ بعد جماعت ہوگی۔ تو اگر اس حوالے سے یکسانیت ہو تو ایک اچھی کاوش ہوگی اور مزید بہتری اس میں آئے گی۔ اکثر عوام کہتی ہے نا
نا کہ علماء حضرات ایک پیج پہ نہیں آتے, تو یہ ایک بڑی کاوش تھی وزارت مذہبی امور کی چھتری تلے ایک یکساں اوقات نماز کا کیلنڈر, اس پہ سب متفق ہو گئے, جو اول نماز والے بھی تھے, جو لیٹ والے بھی تھے, سارے متفق ہوئے, اور اس پہ بڑے اسلام آباد کی حد تک تو بڑا اچھا عمل درآمد ہو رہا تھا. لیکن پھر اس کو بعد میں سیریس نہیں لیا گیا, پرائیورٹیز ہماری تبدیل ہو جاتی ہیں, لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہیں ہماری, تو اب انشاءاللہ اس کو دوبارہ اس کو کیا جا رہا ہے. سمیع اللہ صاحب, ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ جی شکریہ. اصل میں بٹ صاحب نے تو ماشاءاللہ کافی اویئرنیس اور چیزیں جو ہے ہمیں کولیبریٹ کریں. تو میرا اس میں یہی ہوگا کہ آپ وہ جو ٹائم لائن ہے, کیونکہ ابھی حج فوکس ہو رہا ہے, تو حج کے علاوہ ہمارا جو عمرہ ہے یہ تھرو آؤٹ دا ایئر, پیک سیزن, آف سیزن, اور اس طرح جو ہے نا, اور اب تو لوگ اس میں کافی اپلائی وغیرہ بھی کر رہے ہیں سارا کچھ. تو حج کے علاوہ عمرے کے لیے بھی اسپیسیفکلی یعنی اویئرنیس کے بھی, معلمین کا بھی, اور ان ساری چیزوں کو جو ہے نا رکھا جائے. دوسرا یہ کہ آپ چلیں ہم اس گیدرنگ کے بعد بھی جو ہے نا کہ جو اسپیسیفک پروڈکٹس ہیں, ظاہری باتیں وہاں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری بھی ہے, اور باقی جو وہاں ہماری جو پاکستانی کمیونٹی تو جا ہی رہی ہے, اس نے تو اپنی چیز ہی یوز کرنی چاہیے اس کو پریفریبلی. تو اس کی ایک لسٹ پرائورٹی وائز کہ یہ زیادہ یوز ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد یہ ہے, تاکہ ان چیزوں کی ایکسپورٹس یا ان کی ٹریڈ کے اوپر جو ہے نا فوکس کیا جا سکے, اور ان کو پروموٹ اور اس طرح کے ایونٹس میں ہم ان کو مطلب ایگزیبٹ کرا سکیں. جی تھینک یو سو مچ. میڈم سعدی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بٹ صاحب. جی بٹ عمرے صاحب کے حوالے سے سر نے بات کی نا, تو میں تو جو بات کہوں گا وہ شاید آپ کے اگینسٹ جائے. میں حاجیوں کو اور عمرہ زائرین کو کہتا ہوں اپنا سامان کم سے کم رکھیں, کیونکہ ایک یہ چیز بھی ان کو آتی ہے کہ بعد میں جب آ رہے ہوتے ہیں تو بڑے اوور لوڈ ہوتے ہیں, اور پھر خاندان والوں کے لیے, خاندان بھر کے لیے تحفے لے کے آ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ کافی چیزیں یہاں پر بھی مل جاتی ہیں, جو اصل جو کہہ لیں کہ وہاں کا تحفہ ہے, آب زمزم ہے, یا مدینہ پاک کی کھجور آپ لے لیں, باقی سارا مال زیادہ تر چائنا. تو اس چیز کا خیال رکھیں. لیکن اس کو مدینے کی ہوا لگی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ دو احرام لے کے جانے کی بجائے اگر آپ گروپ میں جا رہے ہیں نا, تو آپ ایک احرام اور ایک ایکسٹرا چادر لے لیں, مطلب ایک چادر کا وزن بھی آپ بچا لیں. تو کیونکہ لوگ اور پھر بات پوچھتے ہیں کتنے جوڑے لے کے جائیں حج کے 40 دن کے لیے. میں نے کہا 4 جوڑے کافی ہیں. آپ مطلب لوگوں نے تو دیکھیں, ائمہ کرام نے تو ایک دو جوڑوں میں بھی گزارا کیا ہے. تو جتنا آپ کا زیادہ راہ ہلکا ہوگا اتنا آپ کو سفر میں آسانی ہوگی. تو میں تو یہ کہتا ہوں بہت ہی کوئی کمپیکٹ سی اگر وہ آپ کی وہ ہو کٹ ہو تو وہ متعارف کروائیں. عمرے کے لیے دیکھیں وزارت یہ کہہ رہی ہے کہ جو عمرہ آپریٹرز ہیں جو سرٹیفائڈ ان کو کرتی ہے وزارت, اور ان کی لسٹ وہ ویب سائٹ پر آویزاں کر دیتی ہے. اس میں بھی مختلف پیکیجز ہوتے ہیں. عمرے کے لیے بھی 4 پلرز ہیں کہ آپ کون سی ایئر لائن کا انتخاب کر رہے ہیں, وہ ڈائریکٹ ہے یا وایا ہے, اس میں ریٹ کا فرق ہوتا ہے. پھر آپ ہوٹل کون سا لے رہے ہیں, کتنے سٹارز ہیں. پھر بعض ٹائم ہوٹل ہے نزدیک ہے لیکن چڑھائی پہ ہے. اب گورنمنٹ آف پاکستان بھی جو سرکاری حج ہم جب عزیزیہ میں گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ جو ہے مسجد الحرام کے چاروں طرف پہاڑ ہے, اور زیادہ تر وہ سٹیپ چڑھائی ہے, صرف ایک سائڈ پر جو ہے لیول جگہ ہے. تو بعض ٹائم نزدیک ہونے کے باوجود, اور جو ہمارے حاجی ہیں بعض ٹائم ضعیف ہیں تو ویل چیئر پہ ہیں, تو جو ویل چیئر چلانے والا ہے نا وہ زیادہ بیمار پڑ جاتا تھا ویل چیئر والے کے. تو اس وجہ سے کافی شکایات آتی تھی. یہی وجہ تھی کہ ہم دور گئے ہیں. تو آپ نے ہوٹل کا انتخاب کرنا تو آپ دیکھ لیں کتنا نزدیک ہے, ڈسٹینس کی وجہ سے بھی اس کا وہ ہوتا ہے, پیسوں کا فرق ہوتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کسی کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کرنا آپ نے تو آپ وہ ایگریمنٹ ریٹن میں کریں, اور پیسے جو ہیں وہ ان کے کمپنی اکاؤنٹ میں ڈالیں. اور پھر بھی اگر کوئی آپ کو شکایت ہوتی ہے ایگریمنٹ سے ڈائیویٹ کرنے کی, تو وزارت کا سیکشن افسر عمرہ موجود ہے. اسی طریقے سے حج کے معاملات کے لیے سیکشن افسر مانیٹرنگ ہیں ہمارے, ان کو شکایت آپ درج کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کا ازالہ کیا جائے. جی تھینک یو سو مچ. جی بہن. میں بس آپ لوگوں کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ ایک بہت اچھی اور بڑی انفارمیٹیو ڈسکشن تھی, اسپیشلی ود ریفرنس ٹو ایویشن اینڈ ریلیجیس افیئرس کے. سر نے بہت زیادہ جو پوائنٹس تھے ان کو بہت اچھے طریقے سے کلیئر کیا,
اور ایز فار ایز پی ٹی ڈی سی از کنسرنڈ تو ہم لوگ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہمارا ایم او یو ہے، سو ہم ٹریننگ کے پراپر ماڈیولس ڈیزائن کر کے اور جو حج کے ٹور آپریٹرز ہیں، حج آپریٹرز ہیں اور جو عازمین حج ہیں ان کے لیے ایک پراپر ٹریننگ کا ماڈیول تیار کر کے اور وہ ہم ریلیجیس افیئرس کے ساتھ بھی شیئر کر کے اور اس پہ آگے کام کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. سر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کنکلوڈنگ ریمارکس کے طور پر؟ بس سر تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے دعوت دی. اینڈ پاکستان سول ایویشن آپ سے ہے اور پاکستان پیپل آف پاکستان آپ لوگوں کے لیے ہے ٹو سرو پیپل آف پاکستان. سو دیٹ از واٹ آئی ہیو ٹو سے. تھینک یو ویری مچ. سر جی السلام علیکم. ایک تو بہرحال شکریہ آپ کا دوبارہ، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہم رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے انشاءاللہ. ایک بات جو حلال فیشن کے بارے میں کرنا چاہوں گا، جو سر نے بات بھی کی کہ ایک ملٹی بلینر یہ ایک ٹریڈ ہے پوری دنیا میں. ابایا ہے یا نماز کی ٹوپیاں ہیں، اس میں ہمارا شیئر بہت کم ہے. اور جدہ میں جو کانفرنس ہوئی سر اس میں بھی البرکہ نے اس کا بڑا پرچار کیا اور یہاں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے سیمینار کرا سکیں حلال فیشن کے بارے میں وہ ہم کراتے رہیں شہروں میں، آئندہ بھی کراتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سے کولیبریٹ بھی کریں گے اس میں اور آپ کی خدمت میں ہمیشہ سے حاضر رہیں. وہ جو سامان کم کی آپ نے بات کی نا سر، ہوتا ہی ہے جب آپ سامان کم لے جائیں تو واپسی پہ کسی اور حاجی کا سامان لانا پڑتا ہے، یہ ڈبل تکلیف ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اویئرنیس سب کو دینی بڑی ضروری ہے کہ اگر آپ لائٹ ٹریول کر بھی رہے تو کہتے ہیں تمہارا سامان تو ہے نہیں یار، ہمارا ساتھ رکھ لو، تو ڈبل تکلیف ہو جاتی ہے اور وہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھار، اس میں کوئی منع بھی نہیں کر سکتے. آپ بولیں گے حج پہ آؤ ساتھ نہیں. تھینک یو. اس میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ کسی کا سامان ایز پر سول ایویشن پالیسی الاؤڈ نہیں ہے. جی الاؤڈ بھی نہیں ہے، اور اپنے سامان کو بھی دیکھنا ہے کہ کوئی بھی بندہ اس میں کوئی چیز رکھ بھی نہ سکے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بیگ رکھ دیتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں، واپسی آتے ہیں اس بیگ کے اندر کوئی ایسی چیز نکل آتی ہے، تو یہ بھی ایشو ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے بھی اویئرنیس دینا بہت زیادہ ضروری ہے. ریپنگ بڑی زبردست ہے، اس میں چند پیسوں کی ہوتی ہے لیکن ریپنگ سے آپ کا سامان بھی محفوظ رہتا ہے، بیگ بھی، اور کوئی مطلب اناتھورائز اس میں کوئی چیز ڈال بھی نہیں سکتا. جی بہتر. جی بالکل ایز پر شریعہ پرسپیکٹیو بھی الاؤ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کے سامان اٹھائیں. یہ پلیٹ فارم ہے، اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو حاجی کو پانی پلانا ہوتا تھا تو پانی وہ لوگ پلاتے تھے جو اس وقت کے عظیم لوگ ہوتے تھے، جو بڑے قبیلے سے ہوتے تھے. اور اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے پانی کے جو سہولت تو جگہ جگہ موجود ہے، لیکن اس زمانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو سقات ہے ان کو سقات کہا جاتا تھا، ساقی پانی پلانے والا، اور سقات اس کی جمع ہے. تو اس زمانے کے جو سقات ہے یہ وہی لوگ ہیں جو منسٹری ہے، جو یہ وہاں سلامہ والے ہیں، جو دیگر ہمارے جتنے بھی سپورٹیو جو انسٹیٹیوشنز ہیں. تو میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا، چاہے ہمارے کامرس والے بھی بیٹھے ہوئے، کہ اس بات کا ہمیں افسوس ہے کہ یہ پاکستان میں جو تقریباً 97% مسلم رہتے ہیں، چائنا میں اتنے مسلم نہیں رہتے، لیکن اس کے باوجود حج وغیرہ کا جو سامان ہے وہ چائنا زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان کے مقابلے میں. تو اگر ہم اس ماسلامہ کو یا اس طرح دیگر جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اسپیشلی ان کے خلاص کو اگر ہم دیکھیں، ہم ان کے ٹیم کو دیکھیں جو مقابل ٹیم ہے ان کی، اس طرح ان کی جو بھی ان کے ایونٹ ہوتے ہیں تو انٹرنیشنل لاز کے مطابق ہوتے ہیں. تو ان سب کو دیکھتے ہوئے اگر ہم ان کو سپورٹ کریں اور اس نیت کے ساتھ سپورٹ کریں کہ چونکہ یہ بھی اخلاص کے ساتھ ہے تو ٹریڈ تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ میں ہم یہ کہ ان سقات کے زمرے میں جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی باعث اجر و ثواب ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو توفیق دے کہ مزید حاجوں کی خدمت میں لگے رہیں. السلام. بہت شکریہ. میں دوبارہ سے تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ جو پاکستان حج عمرہ ایگزیبیشن ہے اس کے جو بنیادی مقاصد کا ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں کہ پہلا مقصد اس کا حجاج کرام کو آگاہی فراہم کرنا ہے، دوسرا مقصد جو ہے اس کا تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ہی چھت تلے جمع کرنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکیں. اور تیسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ اس انڈسٹری میں پاکستان اپنا جو شیئر ہے وہ بڑھا سکے اور اس کو مزید بہتر کیا جا سکے، اس میں جتنے بھی اپنا لوگ رول پلے کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ایک یہ پینل ڈسکشن تھی اور بہت بھرپور تھی. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، اور امید ہے کہ ہم دوبارہ سے بارہا آپ کو اس طرح کے ایونٹ کے علاوہ بھی دعوت دیں گے، اور اس طرح سے انٹریکٹیو سیشنز ہوں گی تو اس سے حجاج کرام کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا اور ہم ایک دوسرے سے بھی کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع ملے گا. تو آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اب یہاں پہ ہماری طرف سے ایگزیبیشن کی طرف سے آپ کو یادگاری شیلڈ پیش کی جائیں گی. میں دعوت دیتا ہوں جناب معراج الدین اسیف صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں تاکہ تمام پینلسٹ کو یادگاری شیلڈ دی جا سکے. سب سے پہلے میں گزارش کروں معراج صاحب درمیان میں آ جائیں. سب سے پہلے ماں سلامہ کی ٹیم کی جانب سے یادگاری شیلڈ پیش کی جائے گی.
सलामा की टीम की जानिब से और पाकिस्तान हजुमरा एग्ज़िबिशन की जानिब से वजारत मजहबी उमूर के जो स्पोक्स पर्सन हैं जनाब उमर भट्ट साहब, उनकी खिदमत में यादगारी शील्ड पेश की जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान हजुमरा एग्ज़िबिशन की जानिब से PTDC को शील्ड पेश की जाएगी। उसके बाद मासलामा की टीम और पाकिस्तान हजुमरा एग्ज़िबिशन की जानिब से पाकिस्तान सिविल एविएशन के अथॉरिटी के नुमाइंदे को जनाब कर्नल हिलाल साहब को शील्ड पेश की जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान हजुमरा एग्ज़िबिशन की जानिब से अलबरका बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को शील्ड पेश की जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान हजुमरा एग्ज़िबिशन की जानिब से बैंक इस्लामी के नुमाइंदे को जो हमारे साथ पैनलिस्ट के तौर पे शरीक रहे हैं उनको शील्ड पेश की जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान हजुमरा एग्ज़िबिशन की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो नुमाइंदे हैं जनाब समीउल्लाह साहब, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड के नुमाइंदे यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। को शील्ड पेश की जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान हजुमरा एग्ज़िबिशन की जानिब से हम सऊदी अरब से तशरीफ़ लाने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी जनाब नाजी साहब, जो मोबाइली कंपनी के सेल्स मैनेजर हैं और हजुमरा के सेक्टर को देखते हैं, उनको शील्ड पेश की जाएगी। अब तमाम मेहमान गिरामी से गुजारिश है कि ग्रुप फ़ोटो के लिए एक ही सीट में खड़े हो जाएं। ये ग्रुप फ़ोटो के लिए मैं दोबारा से तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तमाम सामीन का भी। इसके बाद ट्रेनिंग सेशन होगा हुज्जाज किराम के लिए, उसके बाद मगरिब के बाद ट्रेनर्स की ट्रेनिंग का सेशन होगा, हम उसमें भी आपको शिरकत की दावत देते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दुआ।